کی ایک اور ایپیسوڈ میں خوش آمدید. میرے ساتھ موجود ہیں عمیر. کیا حال ہے بھائی؟ بس یار ٹھیک. میں تو بس سنڈے کو کتنے رات 3:30 بجے سویا فائنل دیکھ کے. اور آسٹریلین آنکھوں میں جو خون تھا، وہ جو وحشت تھی ان کی آنکھوں میں، وہ میں نے کبھی زندگی میں نہیں دیکھی آسٹریلین ٹیم میں. ہم، تو بس حالات تو وہی ہیں آسٹریلین. میں کہتا ہوں اب میں آسٹریلین ٹیم کو کہ یہ بھائی یہ فائنلز میں جس طرح دے شو اپنا، ورلڈ کپس میں نہیں، شروع میں مراتے ہیں. بڑے بہت سارے ایسے ورلڈ کپس ہوئے ہیں، لیکن جب ناک آؤٹ آتا ہے نا، تب آسٹریلیا اور دا ریئل شٹ. بھائی تم نے تو سیمی فائنل میں بھی نہیں ڈالا تھا انہیں. میں نے ڈالا تھا. ڈالا تھا تم نے؟ ہم، کس نیوزی کو لینڈ کو ڈالا نہیں تھا؟ ڈالا تھا. نیوزی لینڈ کو نہیں ڈالتا. اچھا صحیح سے. ہاں ہم، نیوزی لینڈ بھی پیرینیل سیمی فائنلسٹ ہیں. خیر وہ ان کو سیمی فائنل میں تو ڈال ہی دو نا ان کو. اس کے بعد ہاں پھر لیکن باقی. وہ ایل ہیں وہ آتے ہیں ہاں سیمی فائنل ہارتے ہیں اور پھر ہاں ہاں ٹھیک ہے ہم بہت خوش ہیں. عزت سے جاتے ہیں. اچھا ان کو باقی بھی ان کو بھی کوئی نہیں پوچھتا نا. جس طرح بیچارہ پیٹ کمنس وہ اینکیں پا کے نکلا ہوا تھا ایئرپورٹ پہ آیا ہوا تھا، اسے کوئی پوچھ ہی نہیں رہا تھا. وہ لٹرلی وہ ایسے دیکھ رہا تھا ادھر ادھر کہ یار کوئی تو آگے پوچھ لے یار، مطلب کہ میں نے ورلڈ کپ جیتا ہے، کوئی کچھ تو کر لے. صرف کچھ پریس والے تھے وہ تو تصویریں لے رہے ہیں، باقی کوئی بھی نہیں تھا یار. اور 6-8 دیسی نظر آ رہے تھے مجھے. ہاں ہاں وہ بھی گھر واپس جا رہے ہوں گے چنئی ونئی کہیں فلائٹ نہیں پکڑ اوپر کے. سے اگر تم آسٹریلین ٹیم کی ہسٹری بھی دیکھو نا، میری کسی آسٹریلین سے بات ہو رہی تھی تو وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ جس طرح تجھے یاد ہے اسکواش میں جہانگیر خان جنگ شیر خان کوئی 15 سال انہوں نے ڈومینیٹ کی اسکواش. تو اٹ سارٹ آف ہیڈ این افیکٹ ان پاکستان کے لوگوں نے اسکواش دیکھنا ہی چھوڑ دی کہ یار یہ تو ہمارے ہی لڑکے جیت رہے ہیں ہمیشہ. انہوں نے کہا ویسے 2000. اسکواش ویسے دیکھنے کے حساب سے ہے بھی انتہائی لن ہے جو اسپورٹ، مطلب اس میں جو ویونگ پلیجر جو ہے بالکل نل بٹن لے لے. مطلب ایک کمرے کے زیرو. اندر ہو رہی ہے اور لٹرلی اس کی ریلی کیا ہوتی ہے؟ ایک بندہ آیا سینٹر پہ، اس نے ایسے ماری، پھر دوسرا وہ سائڈ سے نکلا وہ سینٹر میں آگے اس نے ماری، پھر وہ سائڈ پہ ہو گیا، پھر اس نے ماری، پھر ایک کوئی غلطی سے اس نے ایک ایسے ہلکے سے آگے مارا شاٹ ہلکا، پھر وہ آگے جا کے اس نے ماری، ورنہ اس میں نکل گیا تو پوائنٹ ہو گیا. بس یہ بیسکلی دیٹس اٹ. دنیا کی اسٹرانگسٹ کمر جو ہے نا وہ چاہیے ہاں آپ کو اسکواش کے لیے بس. ہاں جھکے جھکے کھیلو پورا اور گیم. کچھ نہیں چاہیے. اور قسم خدا کی پتہ نہیں کیسے کہ بناتے تھے کمر یہ جہانگیر خان جانشیر خان اپنی کوڈے ہو کے. یہ کوڈے ہونے کا ایکسپیرینس تھا نا پٹھان. ہاں جیسے آج فواد مہمانوں کی مہمان آئے ہوئے ہیں گھر پہ. ہاں اصل میں تو فواد آپ کو پتا اپنی کمر کی ایکسرسائز کر رہا مہمانان حرامی گرامی امین. ہے. مہمان فواد کے خصوصی. مہمان خصوصی ان کی چوسی. تو بھائی اچھا ذرا ایک تھوڑی سی ہم فائنل پہ بات کرنے سے پہلے ذرا ہلکی سی پاکستان کے اوپر میں بات کرنا چاہوں گا. میرے ایک جملہ بہت اچھا لگا مجھے پاکستان کی جو ورلڈ کپ کو سمرائز کرنے کے لیے. وہ اس پہ تھا جو مصباح والا پروگرام جو ہے وسیم اکرم مصباح والا، کیا نام تھا اس کا؟ اے اسپورٹس پویلین. پہ پویلین. تو اس میں اس نے کہا کہ بھائی کسی نے پوچھا میرے حال میں وہ جو آج تک پویلین میں کسی نے سوال کیا کہ بھائی مسئلہ تھا کیا پاکستان کا؟ تو اس میں سب نے اپنی اپنی ماری، اس نے یہ وہ کی مومنٹ پہ یہ نہیں. مصباح نے بڑا اچھا سمرائز کیا ایک سینٹینس میں، وہ مجھے بہت اچھا لگا. اس نے کہا لیک آف سکلز، لیک آف فٹنس، لیک آف پریپریشن. واقعی میں مطلب یہی چیز ہے. آپ اگر اس کی اسکلز کی بات کر لیں، ہمارے فاسٹ بالر سے سوئنگ نہیں ہوتی ہے، ہمارے اسپنر سے اسپن نہیں ہوتی ہے، ہمارے بیٹسمین سے نہ چوکے چھکے مارے جاتے ہیں نہ سنگل ڈبل لیے جاتے ہیں. تو ٹوٹل لیک آف سکلز ہے. مطلب کہ آپ نے کسی بھی اسکل پہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یار یہ جو ہے یہ مطلب صحیح ہے، ہم سے فاسٹ بالر ہمارے گندے ہیں تو اسپنر ہمارے اچھے ہیں، لیکن اور ہم سنگل ڈبل بھی لے سکتے ہیں، ہم چوکے چھکے مارنے والے پاور ہیٹر بھی. کچھ بھی نہیں ہے آپ کے پاس ان چاروں چیز میں. ٹھیک ہے. پھر ہو گیا آپ کی لیک آف فٹنس. کلیئر ایک لیک آف فٹنس ہے. باقی دنیا کے آپ کھلاڑی دیکھیں ان کے مطلب سکس پیک بنے ہوئے، چلو سکس پیک نہ بھی بنے اور روہت شرما کے کوئی سکس پیک نہیں بنے ہوئے، مطلب فور آرگومنٹس ایک نہیں ہے اس کے، لیکن یہ کہ اس کی فٹنس دکھتی ہے آپ کو، لمبی اننگ بھی کھیل سکتا ہے وہ، ہر طرح کے شاٹ بھی مار سکتا ہے، وہ ایک الگ قسم کا کھلاڑی ہے. ہمارے اس میں جو ہے مطلب ٹوٹل لیک آف فٹنس آپ کو دکھے گی، مطلب کہ کوئی بھی 10 اوور کرانے کے لائق نہیں ہے.
4-5 سے زیادہ کے اوور کے اسپیل نہیں کر سکتے. بیٹنگ میں آپ کے پتہ چلتا ہے خاص طور پہ کہ 50 بنا لیے تو سمجھتے ہیں کہ اپنا کام ہو گیا ہے. فٹنس مطلب یہ بھی اسی سے دکھتی ہے نا آپ کی فٹنس. اور کروشل مومنٹ پہ جو آپ کی جس طرح دماغ کی جو شارپنیس ہوتی ہے جس میں آپ کو پریشر لینے کی جو بیسکلی ایک کہہ لیں کہ کوالٹی ہوتی ہے وہ بھی فٹنس سے تعلق ہے سیدھا سیدھا اس کا. آپ کی مائنڈ باڈی کنیکشن جو ہے وہ سیدھا سیدھا اس سے تعلق ہے. اور تیسری چیز لیک آف پریپریشن کہ آپ نے بورڈ نے کسی طرح پلان نہیں کیا کہ کتنے اوڈی آئیز ہونے چاہیے ورلڈ کپ سے پہلے, رائٹ, کون کون سے ٹورنامنٹ ہونے چاہیے, کون کون سی سیریز ہونی چاہیے جس کی وجہ سے ہم سارے کمبینیشن اپنے ٹرائی کریں. یہ تو بورڈ کی غلطی ہو گئی. پھر کہ کپتان صاحب کی یا سلیکٹر کی یہ غلطی کہ وہی ٹیم کھلاتے گئے, آپ وہی ٹیم کھلاتے گئے, اس میں سے 2-3 انفٹ ہو گئے تو آپ کی بینڈ بج گیا آپ کا. آپ نے کوئی بینچ اسٹرینتھ مطلب بینچ اسٹرینتھ ہی آپ نے نہیں کوئی رکھی تھی اپنی کے جو مطلب یہ اس سے آپ کی ساری لیک آف پریپریشن دکھتی ہے. تو یہ 3 جو اس نے ایک ہی لفظ بولے مطلب 3 لفظ ایک جملے میں میرے خیال میں پرفیکٹ سمری تھی. کیا خیال ہے تمہارا؟ یار میں آئی تھنک ویو ڈسکس دس اے لاٹ. دیکھو بیسکلی ایک مڈ ٹیبل ٹیم ہے پاکستان ہمیشہ سے ہی. جیسے وہ عثمان سمیع الدین, میں تھوڑا سا فائنل کے بھی ریفرنسز دوں گا ورلڈ کپ فائنل کے, کہ عثمان سمیع الدین کا ایک آرٹیکل آیا کہ آل دیز ٹیمز تھرو دیئر بیسٹ ٹیمز اگینسٹ آسٹریلیا ان دا فائنل آف ورلڈ کپس. تو اس میں اس نے کہا کہ پاکستان تھرو دیئر بیسٹ ٹیم ایٹ آسٹریلیا ان 99, انڈیا ان 2023, نیوزی لینڈ ان 2015, سری لنکا ان 2007. But to be honest, if you look at our best team, that team lost to Bangladesh, that team lost to India, اور یہ وہ انڈین ٹیم تھی جو جب ورلڈ کپ کے بعد گھر گئے ہیں تو وہ ساری ٹیم چینج ہو گئی کیونکہ وہ اتنی لن ٹیم تھی. اور then we lost to South Africa. South Africa were chasing 220. We had them at 118 for 6. تو 99 میں بھی ہمیں وہ کلر انسٹنکٹ نہیں تھا اگینسٹ اے گڈ سالڈ ٹیم ٹو کلوز دیم. کہ جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ آسٹریلیا 96 for 5 تھا سیمیز میں, انڈیا 31 for 4 تھا چیزنگ 160, ساؤتھ افریقہ 118 for 6 تھا, اینڈ دے ور لائک the top 3 team in the world at that time. چوکنگ وہ کرتے تھے لیکن they were still like top 2, top 3 میں آتے تھے وہ. ہم سے ہماری ٹیم ہمیشہ سے ایک مڈ ٹیبل ٹیم رہی ہے, اور ہم جو چیمپئن شپ جیتے بھی ہیں وہ ساری تکوں سے جیتے ہیں. ہمارا کوئی نہیں یہ ہوا کہ ہماری بیسٹ ٹیم, ہمارا بڑا اسٹرانگ اسکواڈ گیا ہے چیمپئن شپ پہ اور جیت کے آ گیا ہے. ہماری وہی مڈ ٹیبل ٹیم تھی, اور somehow they find their groove in the tournament and they ended up winning it. پر جو 5 پہ پاکستان فنش کیا ہے نا اس ٹورنامنٹ اور 2019 میں, that is actually the reality of Pakistan cricket. آپ نمبر 5 کی ہی ٹیم ہو. نہیں تو ہم تو یہ بات کر بھی رہے تھے نا, پہلے ہم نے کسی پوڈ کاسٹ میں بات کی تھی کہ پاکستان اتنی اچھی ہے کہ وہ جو ساری نیچے کی ٹیمیں سری لنکا, ویسٹ انڈیز, بنگلہ دیش, ان کو آرام سے ہرا دیتی ہے, اور ان سے بائیلیٹرل وغیرہ میں بھی ہم جیت جاتے ہیں. لیکن جو اس سے اوپر کی ٹیمیں جو ہماری 4 جو ٹیمیں ان سے ہم ہمیشہ ہار جاتے ہیں. ہم ہوم پہ بھی ہار جاتے ہیں ہم ان سے, رائٹ. نیوزی لینڈ سے بھی ہم ہار جائیں گے, ہم ایون ہم سری لنکا سے بھی ہار گئے تھے خیر ہوم پہ, لیکن وہ تو ایک الگ بات ہے. لیکن اوور دا لانگ رن اگر آپ دیکھیں تو ہمارا ریکارڈ ان ٹیموں کے خلاف سری لنکا, ویسٹ انڈیز کے خلاف پھر بھی بہتر ہے, لیکن اوپر کی ٹیموں کے نہیں. میں ویسے تھوڑا سا کاؤنٹر آرگومنٹ یہ دوں گا کہ 99 کی ٹیم واقعی میں پاکستان کی بیسٹ ٹیم تھی اگر آپ اس حساب سے دیکھیں. نہیں, اگر but آپ our مین ٹو best مین team اگر آپ wasn't دیکھیں, even, our best team cannot be compared to نیوزی لینڈ کی جو 2015 کی کریزی ٹیم تھی, یا یار دیکھو انڈیا کی 2023 کی کریزی ٹیم تھی, یا دیکھو سری لنکا کی 97 میں 2007 کی ٹیم تھی. 97 میں ہم ساؤتھ افریقہ سے ٹیسٹ سیریز ڈرا کر کے آئے تھے, رائٹ. That's it. آسٹریلیا میں ہم او ڈی آئی سیریز جیتے تھے اسی ٹیم کے ساتھ, مطلب وہی لگ بھگ ہماری 99 والی ٹیم تھی تقریباً, اسی یار کے ساتھ علی ہم. 10 سال میں آپ ٹرائی سیریز جیت گئے ہو, آپ کب تک وہ فلیگ لے کے بینچ گھماتے رہو گے اسے وہ یار تو 10 بات صحیح سال ہے, تک. وہ بات تو صحیح ہے, لیکن اس کے بعد تو کچھ بھی نہیں جیتا نا ہم نے. مطلب تو وہ تو مطلب آپ تو اسی سے کمپیئر کریں گے نا جو باقی ہماری ساری ٹیمیں تھیں, تو ہم تو پھر بھی کچھ تو کیا تھا نا اس ٹیم نے, مطلب نہیں, اوورسیز بھی جا کے. میں تو اس سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ٹیم تھی وہ بھی کوئی جگر ناٹ نہیں تھی, وہ ہاں ہاں, جگر نہیں, ناٹ وہ تو بھی ہماری ایک آج عام تک کوئی ٹیم, ٹیم نہیں تھی. نہیں نہیں, وہ ہاں بھی ایک جگر ناٹ ایوریج, وہ تھوڑی سی ابو ایوریج تھی, لیکن
وہ ایوریج کے ہی آس پاس گھوم رہی ہوتی تھی. نہیں صحیح بات ہے. ہماری کبھی بھی ایسی ٹیم نہیں رہی ہے کہ جو جسے آپ کہتے ہیں نا کہ جس نے پوری دنیا پہ راج کیا ہو ایک پیریڈ کے لیے. نہیں, ایسی کوئی بھی ہماری کوئی ٹیم نہیں تھی, مطلب ہماری کہ کوئی بھی جس نہیں. ٹیم کے ساتھ کھیلا کہ پلنگ توڑ دیا, ہاں بالکل جو ہاں ٹیم ملی مطلب پلنگ توڑ دیا. ہاں پلنگ توڑ دیا, گدا پھاڑ دیا, سب کر دیا, مطلب ہاں ہاں سب ہاں. وہ ٹیم ہماری کبھی بھی نہیں تھی کہ جیسے ویسٹ انڈیز کی جو ہم پاکستان میں کہتے تھے کالی آندھی, تو کہ ہماری بھی ٹیم کا کوئی نام بنتا کہ مطلب یہ آگے مطلب براؤن فارٹ یا اس طرح کا کوئی بھی نام بنتا. کہ شعیب اختر بھی باتیں تو بڑی کرتا ہے, لیکن وہ بھی جب نیوزی لینڈ کی ٹیم اچھی نہیں ہوتی تھی وہ بھی یہی کرتا تھا, وہ ماٹھی ٹیموں کے خلاف پرفارمنس دیتا تھا, ایکسپٹ فار 2005 انگلینڈ. وہ بھی ایٹ ہوم اگینسٹ a very very with a very very supportive crowd with انزی یوہانا یونس خان ایز بیٹرز جو آپ کو رن بنا کے دے دیتے تھے. سب کی باتیں ہیں, آپ یہ ان کو آپ اٹھاؤ نا, ان کی پرفارمنسز اگینسٹ دا ٹاپ 2 ٹیمز آف دیئر ایرا, وہی مڈلنگ سے ایوریج سے سی پرفارمنسز تھی. یہ وہ تھے یہ نا کہ سامنے بلی آئی تو شیر ہو گئے, سامنے شیر آئے تو بلی ہو گئے. نہیں, لیکن میں تھوڑا سا اس کو آرگیو اس طرح کروں گا کہ پہلے پاکستان اس زمانے میں جس سے سب سے زیادہ پھٹتی تھی ہماری وہ تھی آسٹریلیا اور ساؤتھ افریقہ, رائٹ. ان دو ٹیموں سے ہم سب سے زیادہ پٹتے تھے. اب ہماری جو پٹنے والی ٹیمیں وہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں. اب ہم انڈیا سے بھی پٹتے ہیں, اب ہم آسٹریلیا سے بھی پٹتے ہیں, اب ہم انگلینڈ سے بھی پٹتے ہیں, اب ہم نیوزی لینڈ سے بھی پٹتے ہیں, اب ہم سری لنکا سے بھی ہوم پہ پٹتے ہیں. تو اب ہماری پٹنے والی ٹیمیں جو ہے نا بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ اور ہمارا نیچے ہی گیا ہے. اب ہم ایوریج بھی نہیں ہے, اب ہم بلو ایوریج ہیں. ہاں دیکھ, اگر بات ساری ہے نا کہ اگر اب تو میں تھوڑے 90s پہ زیادہ دیر بات نہیں کرنا چاہتا. 97 میں ہم ساؤتھ افریقہ سے 145 چیز کر رہے تھے فیصل آباد میں, ہم 92 آل آؤٹ ہو گئے. زمبابوے سے ہم ٹیسٹ سیریز ہار گئے, ہوم پہ اپنے ہوم پہ ٹیسٹ سیریز ہار گئے. تو بات ساری یہی ہے کہ ادھر تھوڑی آسیلیشن ہوتی تھی کہ ہم کبھی نمبر 4 پہ آ گئے دنیا کی ٹیموں میں, نمبر 3 پہ آ گئے, لیکن مڈلنگ پرفارمنسز ہوتی تھیں. اور انڈیا کی تو یار جب دیکھ 90s میں ساؤتھ افریقہ سے 5 سال ہم کوئی ون ڈے نہیں جیتے. 5 سال سوچ, ہم 5 سال کوئی ون ڈے نہیں جیتے, جو اس ڈیکیڈ کی ٹاپ ٹیم تھی ان ٹرمز آف کنسسٹنسی. ساؤتھ افریقہ 90s کی انڈیا تھی بیسیکلی, کہ ہر فائنل میں انہوں نے پہنچنا ہے, ہاں ہر گروپ سٹیج انہوں نے ٹاپ کرنی ہے اور اس کے بعد مرانی ہے. ہوں. تو وہ تیری بات ٹھیک ہے, اب اور ماٹھی ہو گئی ہے, لیکن آئی تھنک اس میں بہت بڑا ہاتھ یار ایک تو آئسولیشن کا ہے, جو 10 سال ہم آئسولیشن میں رہے ہیں. آپ کی کرکٹ بالکل ہی ایل ہو گئی. اور ایک حسن چیمہ کا آرٹیکل ہے کیا 17 graphs that explain Pakistan cricket in the last 23 years in the 21st century. ریگریس ہوئی ہے ہماری کرکٹ ان دا لاسٹ 20 years. وہ تو ڈومیسٹک کرکٹ ہماری کیا ہوا ہے, وہ پھر بہت سارے فنڈامنٹلز ہیں نا. وہ تو بھیا پورا ملک ہی ریگریس ہوا ہے ہاں اتنی ہاں تیزی سے, تو اب اس میں کرکٹ بھی شامل ہے. اس میں تو اب کیا آپ الگ تو نہیں کر سکتے کہ کرکٹ اوپر جا رہی ہے پورا ملک نیچے جا رہا ہے, ایسا تو نہیں ہو سکتا نا. ہاں تو اچھا اوپر ہم، سوری گو ہیڈ. میں یہ کہہ رہا تھا کہ اب جیسے اب آپ ایٹیٹیوڈ سے بھی فرق پڑتا ہے نا. اب انگلش کے جو مطلب انگلینڈ کی ٹیم کے کھلاڑی ہیں انہوں نے صحیح مرائی پورے ورلڈ کپ میں. اچھا, کوئی ان کی بورڈ کی طرف سے یہ نہیں آیا کہ یار یہ اس کو نکال دیں گے, اس کو ہٹا دیں گے, اس کی جگہ اس کو لے آئیں گے. سارے کھلاڑی اتنے غیرت مند ہیں کہ وہ خود ہی بولنا شروع ہوگا کہ یار وی ہیو ٹو لک ایٹ دا فیوچر ناؤ. موین علی کہہ رہا ہے کہ ہاں میرا تو شاید اب ختم ہے, اب اس کے بعد چینجز کی ضرورت ہے. وہ ان کا کون ہے, وہ جو ڈیوڈ ملان ہے, اس کا اتنا اچھا, حالانکہ اس کا ورلڈ کپ پھر بھی ڈیسنٹ گیا, وہ بھی اپنے منہ سے کہہ رہا ہے کہ یار مطلب ہاں مطلب دے ہیو ٹو لک ایٹ دا فیوچر, چینجز ہیو ٹو بی میڈ آفٹر دس کائنڈ آف پرفارمنس. جوس بٹلر اپنے منہ سے کہہ رہا ہے وی جسٹ ڈیڈ کریپ, مطلب اس طرح کی باتیں کر رہا ہے. تو سارے کھلاڑی خود کہہ رہے ہیں, اون کر رہے ہیں اپنی پرفارمنس کو, اونرشپ لے رہے ہیں کہ ہاں یار ہم نے مرائی ہے اور اس پرفارمنس پہ ہم ڈیزرو نہیں کرتے ہیں کہ اگلی دفعہ کھیلنا انگلینڈ کی طرف سے. پاکستان میں وہی شاباشیاں چل رہی ہیں. مکی آرتھر کہہ رہے ہیں کہ جی ابھی تو لرننگ ہو رہی ہے, بابر کی کیپٹنسی کی اس کی لرننگ ہو رہی ہے, ابھی تو صرف 3 سال ہی ہوئے ہیں اسے کیپٹن بنے ہوئے, وہ سیکھ رہا ہے اور غلطیوں سے سیکھنا ہی ایک اسپورٹس مین کا کام ہے. مطلب ایک ایٹیٹیوڈ میں کتنا فرق ہے آپ کو جو دکھتا ہے
ایک طرف صحیح مطلب اس طرح اونرشپ لے رہے ہیں کہ ہاں یار ہم نے مرائی ہے اور اس پہ ہم ڈیزرو کرتے ہیں، اگر کوئی چینجز ہوتی ہیں تو کرو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، وی اون دس. اور ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ نہیں نہیں ابھی تو مطلب بچے سیکھ رہے ہیں یار، کیا مطلب آپ کیا باتیں کر رہے ہیں. یار انگلش دیکھ وہ اس طرح اون کرتے ہیں، وہ روتے بھی بڑے ہیں کہ جو روٹ روئی جا رہا تھا، دلی کی ہوا مجھ سے سانس نہیں لیا جا رہا، بڑا تو کوئی ہیرو ہے نا. آسٹریلین ایئر از کلینر دین برٹش ایئر. تو پیٹ کمنز نے تو کہیں نہیں رونے روئے. بات ساری یہ ہے نا کہ وہ ٹھیک ہے، اونرشپ از گڈ. آئی تھنک وٹ ایک جو پاکستان میں پرابلم ہوتا ہے نا، اور یہ بھی ہمیشہ سے ہی ہے، کہ دیکھ مصباح کے ٹائم پہ کتنی گھٹیا وائٹ بال ٹیم تھی، اور مصباح آ کے کہہ رہا ہے میں آ کے رن نہ کرتا تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا. بھائی تو آ کے سلو موشن میں رن کر رہا ہے، 250 بالوں پہ 100 کا رہا ہے، بھائی کس کو چاہیے وہ. سیم ود یہ جب ہماری 99 کی جو مٹھل ٹیم تھی، وہ کیا ٹیم تھی یار، اتنی گندی بیٹنگ ہوتی تھی ان کی. وہ ایسی مطلب جدھر جو کام کا میچ اس میں لیٹ گئے بس. تو بیٹنگ آئی تھنک ابھی کا جو ایرا ہے نا، اس میں دیکھ بیٹنگ تو ہماری بہتر ہے ہمارے پچھلے ایرا سے. دیٹ آئی کین سے ود 100% کانفیڈنس کہ پاکستان بیٹنگ ویسے بھی دا بار از سو لو. لائک کیا بیٹ کون سے بیٹسمین آئے ہیں کہ انڈیا کے پاس صرف سچن تو نہیں تھا نا، ان کے پاس تو ڈراوڈ، لکشمن، گانگولی، کوہلی تو سچن لیول ہی ہے، اور یہ سارے روہت شرما. اینڈ میں اس زمانے میں کھڑا رابن سنگھ ہی ہوتا تھا ویسے. نہیں لیکن پھر دیکھنا یوراج، دھونی، انڈیا کے پاس کتنا بیٹسمین آیا ہے، اور ہمارے پاس کیا بیٹسمین تھے، انضمام، جاوید میاں، محمد یوسف، یونس خان. صحیح تھے یار، اپنی پیک پہ بڑے چلے ہیں بھائی. یونس خان ایک دو سال تو ایسے تھے کہ یار مطلب ہماری بیٹنگ بڑی کتی تھی ہوم پہ، اسپیشلی یونس خان، انضمام، یوہانا، اور اوپر ٹیسٹ سے بھی ایک میچز. دو وہ توفیق عمر ٹائپ چل رہے تھے مطلب ایک دو سال کے لیے. ہاں تو لیکن دس از ناٹ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ لائک ایٹ لیسٹ اے ڈیکیڈ آف ایکسلنس. ہاں نہیں نہیں ڈیکیڈ ویکیڈ کہاں، ہمارے پاس ڈیکیڈ میں تو کون سے آئے ہیں دھونی یا یوراج سٹائل کے فنیشرز؟ ہمارے آصف پاس کبھی مشتبہ کوئی آیا تھا. فنیشر ہی نہیں آیا. ہم آصف مشتبہ کو فنیشر کہتے تھے اس زمانے میں، ارلی 90s میں آصف مشتبہ مجی بھائی. یار لیکن اچھا علی چھوڑو، پاکستان پہ ہم نے بات کر لی ہے، اور پاکستان نہیں کرکٹ پاکستان پہ آخری بات کرنی ہے، آخری بات یہ کر کرنی ہے لے کہ بھائی، بھائی جلدی کر. سلوشن کیا ہے، سلوشن کیا ہے، کیا سلوشن یہ ہے کہ فرسٹ کلاس کرکٹ کو صحیح کیا جائے، کیا سلوشن یہ ہے کہ فٹنس کے سٹینڈرڈ بڑھائے جائیں، یا کوئی اور سلوشن ہے، یا یہ کہ مطلب کیپٹن چینج کر دیں، یہ جو ہم نے کیا ہے اس پہ آتے ہیں خیر کیپٹن چینج کرنے پہ. لیکن سلوشن کیا ہے لانگ رن میں، کیا سلوشن ہے، کیسے کرکٹ صحیح ہو سکتی ہے. اور لانگ آف رن کورس میں یہ سلوشن ہے کہ 240 ملین کی آبادی ہے، آپ ون اسپورٹ کنٹری ہو، یو شوڈ ہیو اراؤنڈ 10 to 12 ٹیمز. عمران خان کا جو آئیڈیا تھا نا کہ 6 ٹیمیں، صحیح نہیں تھا، لیکن اس کا پوائنٹ یہ تھا کہ ریجنل ٹیمز ہونی چاہیے. میرے حساب سے تو یا آپ پروونشل ٹیمز بنائیں، یا آپ سٹی ٹیمز بنائیں، یا آپ کوئی ایسے ریجنز بنا دیں کہ اسلام آباد کو آپ کہیں کیپٹل سٹی، اس طرح کی. لیکن جیسے آپ کی جیسے 10 ٹیمیں کراچی ہونی. بلو، کراچی نہیں نہیں، وائٹ. وہ یہ تو بکواس ہے یار، یہ تو کراچی بکواس میں ہے. میں نے آج تک یہ نہیں سنا کسی کا یار تو بلو علاقے سے یا وائٹ علاقے سے. آپ بیسٹ ورسٹ کم ورسٹ آپ ڈپارٹمنٹ کرکٹ سے کہیں کہ بھئی آپ اسپانسر کرو ڈومیسٹک ٹورنامنٹ کو. میرے خیال سے 10 سے 12 ٹیمیں ہونی چاہیے آپ کی کرکٹ کی ڈومیسٹک میں، اور وہی کھیلیں آپ کے 3 T20 ون ڈے کپ اور فرسٹ کلاس. اور اٹ شوڈ ٹیک ایٹ لیسٹ 6 to 8 years فار اٹ ٹو گیٹ بیٹر. 6 سے 8 یار سال میں کچھ نہیں یہ بہتر دیکھو ہوگا. عمیر، یہ ویسے عمران خان نے جتنا نقصان پہنچایا ہے نا اپنے اس میں کرکٹ کو، یہ بھی بڑی بات ہے. مطلب وہی رمیز راجہ کا دور کہہ لیں یا عمران خان کی انڈر جو تھا، مطلب کہ یہ 5 ٹیمیں ہونی چاہیے، 6 ٹیمیں ہونی چاہیے، اور 6 کے نیچے پھر ان کی ساری اے ٹیمیں ہوں یا بی ٹیمیں جو بھی آپ اسے کہتے ہیں سیکنڈ لیول کی، اور اس سے آپ کی ریلیگیشن اور یہ اور وہ کھلاڑی آگے ٹاپ پرفارمر اوپر جائے. اور یہ سوچنے میں تو بہت اچھا سسٹم ہے کہ آپ نے بھی بنا دیا. یہ ایسا سسٹم ہے نا کہ جیسے ایکسل پہ بڑا اچھا لگتا ہے یہ بنا ہوا.
مطلب مائکروسافٹ ایکسل میں اگر آپ سسٹم بنائیں کہ ہاں جی یہ 6 ٹیمیں ہیں، اس کے نیچے ان کی یہ 6 ٹیمیں فیڈر ٹیمیں، اور پھر ان سے آپ اوپر نیچے بھی ہوں گے کھلاڑی جو پرفارم کریں گے، بڑا اچھا لگ رہا ہے سن کے. لیکن مسئلہ کیا ہے اس میں، یہ 6 ٹیمیں کوئی ایک بزنس کی طرح نہیں چل رہی ہیں، رائٹ. یہ ایک ہی بورڈ جو ہے وہ ڈیسائیڈ کر رہا ہے کہ کس ٹیم کا کون سا کوچ لگے گا، کس ٹیم کا کہ اس پول آف پلیئر میں سے کون سے پلیئر سندھ کی طرف سے کھیلے گا، کون سا پلیئر بلوچستان کی طرف سے کھیلے گا. اس میں کوئی وہ ایک انہیرنٹ ایک گراس روٹ کا سسٹم نہیں ہے جیسے آسٹریلیا کے اندر ہے کہ اگر ٹیزمینیا کی ٹیم ہے تو ٹیزمینیا کے سارے کلبز اس کے انڈر آتے ہیں، رائٹ. اور پھر اس سے یار ٹیزمینیا کی ٹیم. یار ویسے شرم کی بات ہے، ٹیزمینیا میں کوئی مر کے 6 لاکھ لوگ رہتا ہے، ہاں اور انہوں نے ایک رکی پونٹنگ دے دیا ہے ہاں اور بھی بڑا پلیئر دیا. ہاں نہیں مطلب ایک میں مثال دے رہا ہوں کہ اگر ساؤتھ آسٹریلیا کی ٹیم ہے تو ایڈلیڈ اور جو بھی اور شہر ہوں گے اس کے اندر جتنے بھی کرکٹ کلبز ہوں گے وہ سارے ایک بورڈ کے اندر آ رہے ہیں، مطلب ساؤتھ آسٹریلیا کے، اور وہاں سے ساؤتھ آسٹریلیا کی ایک ٹیم بن رہی ہے، اور پھر ایک وہ سارے بورڈ جو ہیں جو پروونسز کے ہیں وہ سارے بیسیکلی آسٹریلیا بورڈ کے نیچے ہیں. اب یہ تو ایک عجیب زبردستی ٹیمیں بن رہی ہیں نا کہ ایک ہی بندہ سینٹرل اتھارٹی بیٹھ کے ڈیسائیڈ کر رہی ہے کون سا بندہ کس ٹیم سے کھیلے گا، کون سا بندہ اس کی اے ٹیم میں جائے گا، کون سا بندہ اس کی بی ٹیم میں جائے گا. اس پہ کوئی پرفارمنس وغیرہ انیشلی کچھ اس پہ نہیں ہو رہا. کون کس کا کوچ بنے گا، کون کس کا مینیجر بنے گا، یہ ساری اور چیزیں ایک بندہ سینٹر میں ایک بیٹھ کے ٹیم کا ڈیسائیڈ نام کر ہے رہا ہے. ناردرن. ہاں ناردرن. تو ناردرن کا جو کہاں ہے وہ؟ بورڈ ہے مطلب کوئی بورڈ ہے اس کا کیا ہے، کچھ نہیں، یہ سارا صرف ایکسل شیٹ والی پلاننگ تھی. اور دوسری بات یہ کہ اچھا یہ کر لیا نا آپ نے، 6 ٹیمیں کر لیں، کیا لوگ دیکھنے آ گئے میچ آپ کے ڈومیسٹک کے؟ پونکا کوئی نہیں دیکھ رہا میچ. ایسی وہ عمران خان کی فالتو کی فیٹش تھی کہ یہ پروونس پہ کر دیں گے تو لوگ دیکھنے آئیں گے کہ بھائی سندھ اور پنجاب کا میچ ہے. نہیں یار کوئی نہیں دیکھنے آئے گا. فرسٹ کلاس کرکٹ آسٹریلیا میں بھی کوئی نہیں دیکھنے جاتا ہوگا، آئی ایم شیور. کوئی اس نہیں دیکھتا. زمانے میں وہی انہوں نے وہ 1980s میں کھیل لی ہے بھائی. اس زمانے میں نہیں تھا انٹرنیٹ بھائی، اس زمانے میں پونڈ بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، تو لوگ پہنچ جاتے ہوں گے، 1,000 بندہ پہنچ جاتا ہوگا ویسٹرن آسٹریلیا اور ساؤتھ آسٹریلیا کا میچ دیکھنے. اب وہ بھی نہیں کوئی جاتا ہوگا، آئی ایم پریٹی شیور اباؤٹ دیٹ. کوئی نہیں تم دیکھتا. کوئی نہیں دیکھتا نا، مطلب تم وہاں رہ ہی رہے ہو، کوئی نہیں دیکھتا. تو اسی طرح پاکستان میں بھی کوئی نہیں. یہ ریالٹی ہے، آپ کو اس چیز کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا کہ یہ ریالٹی ہے فرسٹ کلاس کرکٹ کی. کبھی کوئی نہیں دیکھنے آئے گا. ہاں البتہ وہ جو پچھلا سسٹم تھا جس میں ڈپارٹمنٹ تھے، کم از کم اس سے روزگار تو مل رہا تھا نا یار. ایک کھلاڑی کو کوئی تو سیکیورٹی تھی کہ یار ہاں چل ہم یہاں پہ کام کر رہے ہیں، اس محکمے میں ہماری منتھلی تنخواہ آ رہی ہے. تو وہ تو ایک سیکیورٹی تھی، وہ بھی آپ نے ختم کر دی اپنی فیٹش کے چکر میں کہ یار نہیں 6 ٹیمیں ہوں گی اور لوگ دیکھنے آئیں گے. کوئی نہیں آئے گا دیکھنے. اور اس والیٹیلٹی کی وجہ سے تو ابھی دیکھ جس طرح یو ایس کرکٹ میں ایگزٹس ہوئے ہیں نا، یہ سب لڑکے سمیع اسلم، سعد علی، حماد اعظم، احسان وہ کیا جو احسان علی یا علی احسان جو بھی نام تھا اس کا، احسان عادل، وہ سب امریکہ موو کر گئے. تو ابھی پاکستان کرکٹ سے اور ایگزڈس ہوگا. پاکستان میں اگر کوئی ریجنل ٹورنامنٹ کوئی دیکھتا بھی ہے وہ فرینچائز پی ایس ایل دیکھتے ہیں سب. ہاں اور لیکن یار علی، لیکن ایک مسئلہ جو ہوا ہے نا جب سے یہ رمیز وغیرہ راجا وغیرہ گئے ہیں، تو ڈومیسٹک کرکٹ کی کوریج دیکھ یار، وہ تو کیمرہ بھی ایسے لگتا ہے ورلڈ وار 2 کا کیمرہ یوز ہو رہا ہے کہ کہ ایلائز جو ہیں وہ نازیز پہ اٹیک کر رہے ہیں. ہاں. And تو on جب this day in November. تو جو نظر اس کیمرے سے آتا تھا نا، ہاں وہ بھی سائم ایوب کے چھکے اسی طرح سے آپ کہتے ہو ہاں شاید ہاں اس نے لیگ پہ کھیلی ہے اور چوکا ہو گیا ہے. ہاں نو لک ہے مطلب. باقی ایسی ہے مطلب صحیح کوالٹی گر گئی ہے. اور بس وہی ہے یار جو پاکستان کے حالات ہیں وہی سب چل رہے ہیں میرے خیال میں. لیکن شارٹ ٹرم میں، لانگ رن میں تو بہت سارے سولوشن ہوں گے، لیکن وہ کوئی بھی اس پہ نہیں کر سکتا حل. کیونکہ اس کی وجہ یہ لاسٹلی کہ سوری پاکستان میں میں کوئی سوری کنٹینیوٹی نہیں رہتی نا. مطلب نہ ایک چیئرمین رہے گا، اچھا چیئرمین چینج بھی ہوگا تو پالیسی بھی ہر دفعہ چینج ہوگی. چیئرمین تو بھی پولیٹیکل اپوائنٹمنٹ ہے، ہاں یہ پولیٹیکل سب سے بڑا اپوائنٹمنٹ ہے. پرابلم ہے. ایگزیکٹلی. تو وہ جو بھی آتا ہے وہ کہتا ہے جی پچھلے والے کی ساری چیزیں غلط ہیں، اب ہم نئے سرے سے کریں گے، اب ہم ڈپارٹمنٹ کریں گے، اب ہم 2 ٹورنامنٹ کرائیں گے، اب ہم 6 کرائیں گے، اب ہم 1 کرائیں گے. جو بھی ہے چینج اتنے ہوتے رہتے ہیں کہ لانگ رن میں کوئی پالیسی ہماری بن نہیں سکتی ہے. شارٹ رن میں میرے خیال میں 2 سولوشن ہے. ایک تو یہ کہ آپ فٹنس پہ کوئی کمپرومائز نہیں کریں، اور دوسرا یہ کہ آپ بولیں کہ بھائی آپ کو فرسٹ کلاس کرکٹ کھیلنی ہے سلیکشن کے لیے. کیونکہ یہ بہت ساری جو اسکلز کی جو بات ہے نا کہ ہمارے جو بالر سوئنگ نہیں کر پا رہے فاسٹ بالر، اور ہمارے اسپنر اسپن نہیں کر پا رہے، اور ہمارے بیٹسمین سنگل ڈبل نہیں لے پاتے اور چوکے چھکے نہیں مار پاتے.
تو یہ تو سیدھی سیدھی اسکل کی بات ہے، جس کا مطلب ہے ان کے پاس گیم ٹائم کم ہے. ان کو بھائی کہو کہ فرسٹ کلاس کرکٹ کھیلو، سلیکشن اگر کرنی ہے، اور فٹنس کا یہ کرائٹیریا ہوگا جو بھی آپ رکھ دیں، ایک جو بھی گلوبلی ایکسیپٹڈ کرائٹیریا ہو، اور وہ اگر نہیں کرو گے میٹ، تو بھلے تم ہائی پروٹین کھاتے ہو یا ہائی کارب کھاتے ہو، کچھ بھی کرتے ہو، تم نہیں آ رہے. اوپر سے میں یہ ایک اور پوائنٹ کہ پیٹ کمنز نے اس سال آئی پی ایل نہیں کھیلا. اسٹارک آئی پی ایل ریگولرلی مس کرتا ہے ٹو مینج ہز ورک لوڈ. اب انلیس یہ ہونا کہ وہ $1 ارب کما رہے ہیں اور ہمارے $100,000 کما رہے ہوں. یہ شاداب شدوب تو یہ تو ٹوٹل ڈرامہ ہے. انہوں نے نا ایجنڈے بٹھائے ہوئے ہیں آن لائن، جو آ کے کہتے ہیں نہیں ان بیچارے کرکٹرز کو پیسے کمانے چاہیے، ان کی شیلف لائف بہت کم ہوتی ہے، بلا بلا بلا. یہ ہر کتے لیگ میں جا کے کھیلے ہیں ورلڈ کپ سے پہلے. وہ شاہین، مجھے ویسے شاہین سے صحیح نفرت ہو گئی ہے. مجھے اس کی شکل دیکھ کے میرا دل چانڈ ماروں اسے. وائٹیلٹی بلاسٹ میں دے رہا ہے، 100 میں جا کے دے رہا ہے، یہ بابر بوبر ایل پی ایل میں جا کے دے رہے ہیں. بھائی ٹورنامنٹ تو کوئی کلاس کا کھیلو یار، کیا للو ٹورنامنٹ کھیل رہے ہو. ہاں، اس سے بہتر ہے آپ 4 دن ذرا فیلڈ میں کھڑے رہو گے نا سرگودا کے گراؤنڈ میں، تو تھوڑی کرکٹ کی سمجھ آئے گی. نہیں، اور آپ جا کے آپ یا تو چلو آپ آسٹریلینس کو بڑا مانتے ہو، آپ بگ بیش جا کے کھیل لو، ادھر کوالٹی آف کرکٹ اچھی ہوتی ہے. آپ کوئی اچھے لیگ جا کے کھیلو یار. یہ کیا وائٹیلٹی بلاسٹ 100 میں آپ نے کتنی 20 بالیں کرانی ہوتی ہیں. وہ T20 سے بھی چھوٹا ہے. یہ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو بگ بیش میں بابر کو کوئی لیتا ہی نہیں ہے، ورنہ وہاں پہ بھی کھیل لے وہ. آئی تھنک بابر کو نہیں لیا تھا، وہ ہاں تو بڑا نہیں اسکل لیا تھا. بیسڈ ہے. ہاں تو یہی بات ہے نا. اب اس سے آپ کو یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ کی جو اچھی جگہوں پہ کتنی ڈیمانڈ ہے آپ کے کھلاڑیوں کی، جسے ہم اوپن کرا کے مطلب ہم آدھا میچ وہیں پہ ہم ہروا دیتے ہیں اپنا، کہ یار وہ مطلب 30 بالوں پہ 30 کر کے بیٹھے ہوتے ہیں بھائی میں شروع میں. تجھے آنیسٹلی بتاؤں، اگر پاکستانی کو ہوتا ہے نا کہ آئی پی ایل میں ہماری بڑی آکشن پرائز $50 ملے گا، سوائے شاداب کے اور ٹو اے سرٹن ایکسٹینٹ شاہین کے، آئی پی ایل میں ہمارے بیٹسمین تو نہیں بکیں گے. بڑی بات ہوگی تو ہاں ہاں، کوئی کوئی نہیں راجستھان رائلز وغیرہ رضوان کو اٹھا لیں گے، یا شاید. ہاں آر سی بی نہیں، راجستھان رائلز کے بعد تو سنجو منجو ہے. یہ آر سی بی وغیرہ رضوان کو اٹھا لیں گے کہ چلو کیپنگ بھی کرتا ہے، اوپننگ بھی کر لیتا ہے، تھوڑی ٹیکٹیکلی بھی اچھا ہے. مزے لیکن کی یہ بات پتہ ہے کیا ہے؟ میرے خیال میں تو بابر اور رضوان سے زیادہ اچھی آپ کی ویلیو لگے گی عماد وسیم کی آئی پی ایل میں، اگر اجازت ہاں، ہوتی. واقعی میں کیونکہ مطلب اب، ملٹی اسکلڈ ہے. ہاں اب آپ اس سے سوچ لیں کہ جو کھلاڑی باہر ہے وہ ٹیم میں ہی نہیں ہے، اسے کھلاتے ہی نہیں ہے، تو اس کی وہ تو زیادہ ریٹائر ویلیو ہو لگی. گیا. وہ تو اب تو ریٹائر ہو گیا، لیکن میں تو ویسے بات کہہ رہا ہوں کہ مطلب کب سے تو کھیل بھی نہیں رہا ہے ٹیم میں. وہ 2 سال تو ہو گئے ہیں اسے کھلا ہی نہیں رہے. وہ محمد نواز کی جو ہاں. وبا ہے، جو اس کا زومبی اپوکلپس آیا ہوا ہے، نوازیت. جو پوری ٹیم میں پھیل گیا ہے. ہاں، وہ کیا لعنت بنا ہے یار. مجھے بڑا زہر لگتا، مجھے تو سارے بڑے زہر لگتے ہیں. میں صرف جو کچھ لوگ ٹالریٹ کر سکتا ہوں نا پاکستان ٹیم میں، وہ ہیں سعود شکیل اور سلمان علی آقا. جو بالکل ابھی بھی آئے ہیں. ہاں، مجھے باقی سارے زہر لگتے ہیں. بابی. شاداب وہی اپنی سیکسی داڑھی پہن کے وہی گندی فل ٹاسے مارا تھا. ہاں یہ فل یار آپ ٹاس تو کیسے علی، اسپنر، یار مطلب آپ علی اسپنر. 6 سال سے آپ انٹرنیشنل کرکٹ، آپ کیوں اتنے بغیرت ہو یار، کیا فل ٹاسے مار رہے ہو. نہیں میں تو یہ میرے یہ نہیں سمجھ میں آتا کہ آپ فاسٹ بالر سوئنگ کیسے بھول سکتا ہے. مطلب اگر آپ نے سوئنگ آپ کو نہیں آتی ہے تو آپ کس منہ سے بالنگ کرا رہے ہیں؟ مطلب آپ صرف اس چکر میں لگے ہوئے ہیں کہ تیز بالر ہے، اور اب تو تیز بھی نہیں ہے شاہین. اب تو 130 والا ہے بھائی. مطلب اب آپ اپنے اس سے آپ ہٹیں کہ اپنے گلیمر فالتو میں آپ نے بنایا ہوا ہے کہ وہ تیز بھی ہے، وہ بڑا وہ جی ہاں، وہ اسپیئر ہیڈ. اپنی ہاتھوں کی پپیاں کر کے یوں ہاں ریس کرتا ہاں. ہے، اپنے خود آپ کو لذت ہی چوم رہا ہے. خود لذتی کہتے ہیں اسے ہاں، اردو میں. خود لذتی کر کر کے یہ حالت ہو گئی. 130 رہ گیا پیس. لذیذ انگلیاں چاٹتے لذیذ رہ انگلیاں. گئے. ہاں ہاں ہاں، سالن کے بعد انگلیاں چاٹے. کیا ہاں، بات ہے. پورے گراؤنڈ میں پتہ نہیں کہاں کہاں پسینے میں ملی، پھر اس کو منہ میں ڈال کے چوس رہا ہے. زبردستی کا اب تو بھائی یار ایک سیلیبریشن کی بھی ایک حد ہوتی ہے نا یار. مطلب آپ وہ گندا سا کوئی وہ مطلب اس پہ جو ہے مطلب
فالتو کے آؤٹ نہیں ہوتے جو لکی جو آؤٹ ہوتے ہیں کہ وہ بالکل وہ باؤنڈری پہ کیچ ہو گیا, وہ بالکل مطلب لکی قسم کے, مطلب بال آپ کی گندی تھی اور اس پہ آپ کو ایک لکی وکٹ مل گئی, اس پہ بھی میرا کمال تھا بھائی, میرا کمال تھا. بھائی جو بڑا بولر ہے نا, وہ پیٹ کمنز نے جو فائنل میں بولنگ کی ہے نا, میں کہتا ہوں سلوٹ ہے بندے کو. یہ ہوتا ہے بڑے میچوں میں شو اپ کرنا, کہ پورا ٹورنامنٹ اس کا اچھا جا رہا تھا لیکن کوئی نیکسٹ لیول نہیں, جس طرح کہ وہ ٹیسٹ میچز میں بولنگ کرتا ہے وہ نہیں وہ کر رہا تھا. فائنل آیا, اس نے کہا ایتھے رکھ, کوہلی کو بھی میں آؤٹ کروں گا, بڑی وکٹ بھی میں لوں گا. اور یار اس پورے گراؤنڈ میں آپ کو لگ رہا تھا کہ کوئی 25 بندہ کھڑا ہوا ہے, ہاں 10 کے یار, بجائے. ڈیوڈ وارنر کوئی مطلب 6 بندوں کے ملا کے فیلڈنگ کر رہا تھا, کہ کتوں کی طرح, مطلب اس نے کوئی موٹر لگا دی تھی کیا, وہ انرجائزر بنی یار نہیں اس تھا کی ہوتا, سپرنٹ اس کی دیکھیں, طرح بھاگ رہا تھا وہ. 37 کی ایج میں وہ جس طرح سپرنٹ کر رہا تھا اور ڈائیو کر رہا تھا, ہاں ہمارے سکنی جس فیٹرز تو ہاں 20 سال کی عمر میں نہیں کر سکتے. مطلب موت پڑی ہوئی تھی اسے, کہ میں نے بس بال کسی طرح روکنی ہے, میں مطلب عجیب سمجھ بھی نہیں آ رہا تھا کہ کیا کھا کے سلاجید کی پتیاں میں کھا کے آیا ہوا ہے گراؤنڈ میں, کیا کیا ہوا ہے اس نے. اور اس کے بعد جب انڈیا ورلڈ کپ جیتا ہے نا, تو مچل مارش, ایک اس کی تصویر ہے جس میں ٹروفی پہ اس نے دونوں پاؤں رکھے ہیں, ریسٹ ہوں کر رہا اور پان بھی چبا رہا ہے. نہیں پان نہیں وہ کھاتا. تو یو پی میں کسی نے ایف آئی آر کٹوا دی ہے مچل مارش کے خلاف, کہ اس نے انڈین فینس کی ہے. سینٹیمنٹس کو ہرٹ کیا ہے. محمد شامی نے کہا ہے کہ مجھے بہت برا لگا ہے کہ اس نے ایسے کیوں کیا ہے. تو آپ نے دل میں کہا بھوسڑی کے, اس لیے تو تجھے کپ نہیں ملا. ہاں کہ نہیں, یو تو پی کو کچھ اتنا نہ ایک کہیو تو بھیا, یو پی کو کچھ نہ کہیو, ہمارا خاندان وہیں کا ہے, یو پی کا ہسوے کا ہے ہمارا خاندان, بتائیو دل والوں بتائیو کے مت. دل کا قرار, آیا ہوں یو پی بہار. ہاں یو پی کو کچھ نہ کہیو. تو تو بھی گھاگرا چولی باندھ کے مطلب ڈانس کرتا ہے, کرتا تھا ہاں بچپن میں ایسے ہی شادیوں کرتے تھے پہ. ہمارے آبا و اجداد, یہی کرتے تھے, یہی کرتے کرتے پاکستان آ گئے تھے. میں آیا ہوں کراچی لاہور ہاں لوٹنے. میں آیا ہوں کراچی سندھیوں کو لوٹنے. کراچی حیدرآباد. ہاں تو نہیں تو وہ جو میچ ہوا ہے فائنل, وہ تو ایک سوچیں آپ, ہم نے تو یہی کہہ رہے تھے نا کہ کوئی بھی ٹیم انڈیا کو ہرائے گی وہ اپسیٹ ہوگا, تو اپسیٹ ہی تھا ایک طرح سے, کہ آپ نے اتنے بڑے کراؤڈ کے سامنے پولیٹیکل نیریٹو الگ بنا ہوا ہے کہ وہ مودی جی کے مطلب اس میں ہوم اسٹیٹ میں ہو رہا ہے میچ, اسپیشل اسٹیڈیم بنوا کے 1,20,000 بندہ, اس میں بھی ہرا دیا ہے یار, مطلب وہ بھی جھوٹ ہے کریزی. سنا ہے, وہ بھی میں نے سنا ہے جھوٹ ہے, وہ 90,000 ہے. جھوٹی ایک ہوگا, لاکھ ہاں جھوٹی ہوگا آف کورس. پاکستان انڈیا میں ہر چیز اس طرح کی جھوٹی ہوتی ہے جو اسٹیٹ لیول کی ہوتی ہے, لیکن یہ کہ کریزی یار, مطلب کریزی پرفارمنس. ہاں یہ جو ہم جو بات کر رہے تھے شروع میں کہ پاکستان کا جگر ناٹ کبھی نہیں ہوتا, پاکستان سے کبھی ایسی پرفارمنس آپ نہیں ایکسپیکٹ کر سکتے کہ اس لیول کی, اس میگنیٹیوڈ کی اچیومنٹ, کہ آپ کسی کے گھر میں گھس کے آپ پھٹ جائیں اور مطلب اسے پتہ بھی نہ چلے اور اسے آپ لوٹ کے آپ لے جائیں اس کا سارا سامان. ہاں. اور اوپر سے تو اگر افغانستان والا آسٹریلیا والا میچ دیکھ, 293 چیز ہوا, اس میں سے ایک ٹانگ پہ میکسویل نے 201 کیا, اور کمنز نے 12 رن کیے کوئی 70 بالوں پہ. اور آپ سارا ٹائم یہ سوچ رہے ہوتے تھے کہ یار کمنز تو تھوڑا سا تو اگریسو ہو جا, ہوں لیکن وہ پڑا رہا اس شیل میں کہ اس نے کہا یہ ایک لات پہ ماری جا رہے ہیں, مارنے دو. ہوں عجیب ہی یار یہ بوائز سوچتے ہیں. میں تو آسٹریلیا لائک ان کی یہ تو ان کو سوچ کیا تمیز ہوگی. نہیں ہے نا, ان کو تمیز نہیں ہے. بابر جیسے بندہ ہونا چاہیے نا, تمیزدار, وہ ہوتا تو جا کے کہتا میکسویل کو, یار تم نے ایک چھکا مار دیا ہے, اب رک جا, اب ذرا تھوڑا گیم کو اینڈ تک لے کے چلیں گے, تو وہ پھر صحیح کپتان ہے نا. آئی تھنک اس میں یہ بھی ہے کہ ٹیکٹیکلی بھی یار اٹ واز اے ماسٹر کلاس, فائنل واز اے ماسٹر کلاس. انہوں نے تو دیکھ کے انہوں نے جب ایک تو روہت کا جو کیچ تھا, ہیڈ نے جو لیا تھا, ہوں وہ ناک آؤٹس میں صرف آسٹریلیا ہی لے سکتا ہے اس طرح کا کیچ, اتنے ہاسٹائل کراؤڈ کے سامنے. ہوں وہ کوئی اور ٹیم نہیں تاریخ میں, اسٹوکس بھی نہیں لے سکتے, ناٹ ان احمد آباد. اس کے بعد جو انہوں نے سوریا کمار کو سلو باؤنسر کرا کرا کے اس کی تھریٹ کو ختم کیا. کے ایل راہل کی پھٹ گئی, کوہلی کی بھی پھٹ گئی, کے ایل راہل نے لیکن صحیح مرائی. لیکن 10 سے 40 اوور تک یار 2 یا 3 باؤنڈریز,
کہ ایک تو ٹاپ فیلڈنگ اور ٹاپ بولنگ، کہ آپ نے موقع بھی نہیں دیا کہ وہ اگریسو ہو جائیں. تمہارا کیا خیال تھا؟ میں اسپیشلی کہوں گا کہ وہ جو فیز تھا نا 10 to 40 اوورز، اس نے بیسکلی میچ جو ہے وہ میچ وہیں ختم کر دیا سارٹ آف. تب ہم کہہ رہے تھے ہاں کہ جڈیجا وغیرہ پتہ نہیں آ کے کیا کر دیں گے. تھوڑا سا مائنڈ سیٹ کی بھی گیم ہے کہ مائنڈ سیٹ اگر آپ کا صحیح ہو تو آپ ایک کلدیپ شلدیپ کی بھی لے سکتے ہیں پکڑ کے. لیکن تمہارا کیا خیال تھا ٹیکٹکس کے بارے میں؟ انڈیا ور بیسکلی لائک 30 رنس شارٹ ایٹ لیسٹ 30-40 رنس. میرے خیال میں اگر اسکور جو ہے 270 بھی ہوتا نا تو کلوز ہو سکتا تھا میچ. اور سب سے بڑی جو مجھے ایک لگی جب بیٹنگ میں تو چلو جو ہوا ان کی ٹیکٹکس ہی اتنے کریزی تھے کہ وہ اس کے لیے پریپیئرڈ ہی نہیں تھے. انہوں نے بالنگ چینجز جو کی ہیں ہر اوور کسی اور سے کرایا. انہوں نے مطلب 16 اوور کسی اور سے، 17واں کسی اور سے، 18واں کسی اور سے، 19واں کسی اور سے. تو وہ وہی والی بات ہے کہ وہ جیسے اس پہ راشد لطیف بھی کہہ رہا تھا کہ مطلب ان کی سوچ یہ ہوتی ہے انڈیا کی، یار ایک اوور بعد نا ہم دیکھیں گے اس کو بالر کو ماریں گے، پہلے ایک اوور میں ہم ذرا دیکھتے ہیں کیسی بالنگ کر رہا ہے. تو اس نے اسی چیز کو انہوں نے ایڈوانٹیج لیا. انہوں نے کہا یہ ایک ایک اوور روکتے ہیں نا، ٹھیک ہے ہم ایک ایک اوور بعد ہی بالر چینج کر دیں گے، پھر دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں. وہ کرتے گئے وہ کوئی بیٹسمین وہ سیٹ ہی نہیں ہوا کہ مارنے کے موڈ میں ہی نہیں آیا کسی کو. وہ آرام سے وہ اپنا بالنگ کراتے گئے. اچھا پھر جو سب سے بڑے مجھے لگا کہ ان کی پھٹی ہوئی ہے تھوڑی، کہ انڈیا کی پھٹ گئی ہے یا پریشر آ رہا ہے، جب انہوں نے بالنگ شروع کی نا اور انہوں نے سراج سے نہیں شروع کی بالنگ. ہاں آپ نے ایک بندہ جو کہ آپ اس وقت کرا رہا ہے وہ بیسٹ بالنگ اپنی کریئر کی، مطلب بیسٹ آف کورس وہی بات ہے نا کہ آپ کمپیئر کریں گے اسے شمی سے. اب شامی سے تو جیسی تو نہیں کرا رہا لیکن وہ اپنا رول وہ صحیح طرح کر رہا تھا سراج سے. تو آپ نے اس کو جب آپ سوچیں گے ایک آدمی صحیح پرفارم کر رہا ہے اور اس کی جب بالنگ کی باری آئی آپ نے کہا نہیں یار تو ذرا بیٹ، تو ابھی اس قابل نہیں لگ رہا ہے اس میچ میں، فائنل میں ہم اس کے کہہ رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے یو آر دین جسٹ بالنگ وتھ 4 بالرز. آپ نے ایک بالر کا کانفیڈنس اتنا مار دیا کہ جب آپ اسے بعد میں لاؤ گے بھی تو وہ کبھی بھی اس طرح نہیں پرفارم کر سکتا ہے جس طرح پہلے کرتا رہا ہے وہ اپنے اس پورے ٹورنامنٹ میں. تو وہ سب سے بڑی غلطی تھی میرے خیال میں. انڈیا کو وہی چیز کرنی چاہیے تھی جو ان کا ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ چل رہا تھا، ایک اینڈ سے سراج، ایک اینڈ سے آپ کا بمراہ، اور بعد میں لاتے شمی کو. شمی جو کر رہا تھا ایک سلائٹلی اولڈر بال کے ساتھ، وہ کریزی چیز تھی بھائی پورے ٹورنامنٹ میں. اسے وہی کرنے دیتے. آپ نے اسے بھی پہلے لگایا، اس سے اتنی سوئنگ ہو رہی تھی کہ اس سے سوئنگ کنٹرول ہی نہیں ہو رہی تھی شروع میں. ہاں ہاں اتنی کتی سوئنگ ہو رہی تھی کہ اس سے سمجھ بھی نہیں آ رہا تھا کہ مطلب وہ کہاں پہ ڈالے، کیا کرے، کس طرح کنٹرول کرے. اس میں اس کی وائڈیں بھی ہوئی ہیں، بائے پہ بھی گئے ہیں اس کے رن، تو سارا پریشر اس طرح ختم ہوتا گیا. تو ساتھ میں ایک دو گندی بالیں ملتی تھیں وہ اس پہ رکھ کے آگے بڑھ کے دیتے تھے چوکا ووکا کوئی. وہ رکے ہی نہیں ہے. انہوں نے کہا صحیح ہے وکٹیں گر رہی ہیں، گرنے تو ان کا مطلب ہم تو لیں گے. اور بات وہی ہے جب 230-40 کا سکور ہو، آپ نے 3 اوور میں ہی آپ نے 30 کر دیے، تو پریشر تو دوسری ٹیم پہ آ گیا نا، بالنگ ٹیم پہ. آپ مطلب آپ کا اتنا سارا سکور تو ختم ہو گیا. اوپر سے بات یہ ہے نا کہ تو ٹیکٹکس کی بات کر رہا ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میرے خیال سے تو 3 وکٹیں دی آپ نے آسٹریلیا کو، آسٹریلیا نے انڈیا کو، ٹھیک ہے، شروع کے فیز میں. ایک جو تھی وہ وارنر نے ایک گندا سا سوائپ مارا تھا، ٹھیک ہے، ایج لگ کے کوہلی کو چلی گئی. دوسری جو تھی وہ دوسرا بھلا کون، مچ مارش آؤٹ ہوا تھا، وہ ایک اس نے گندا سا کٹ مارا تھا، ٹھیک ہے. اور تیسری جو تھی وہ اسمتھ، وہ آؤٹ نہیں تھا، وہ اس نے ریویو ہی نہیں کیا. ہاں تو ایک تو اس نے ایسی گفٹ کر دیا. مائی پوائنٹ از کہ آسٹریلیا، انہوں نے کوئی ایسی وکٹ ان کی نہیں گری جو ان پلیبل بال تھی یا بڑی ہوں مشکل بال تھی. جیسے ایک شرییس ایئر کو کمنز نے آؤٹ کیا تھا، وہ کافی اچھی بال تھی، ٹھیک ہے. اٹس ناٹ لائک، ایون اگر آپ کو میکسویل نے جو شرما کو آؤٹ کیا تھا وہ ہیڈ کی وکٹ بنتی تھی، بٹ ٹیکنگ دیٹ وکٹ ٹک اے بٹ آف ایفرٹ. جو آسٹریلیا کی تینوں وکٹیں گری تھیں وہ، چلو اسمتھ والی بال اچھی تھی لیکن اٹ فیلٹ لائک آسٹریلیا نے وہ وکٹیں دی ہیں انہیں ہوں انسٹیڈ آف دیم ٹیکنگ دوز وکٹس. تو آسٹریلیا میرے حساب سے تو بہت ہی کلینکل تھا یار. دس از دا موسٹ کلینکل آئی ہیو سین آف آسٹریلیا. ہوں دس ہوں رینکس ہائر لائک 2003، 2007، 2099، 2015. میرے خیال سے یہ دس از آسٹریلیاز گریٹسٹ فائنل وکٹری. نہیں 2003 اور 7 میں تو پکا ہی تھا نا کہ آسٹریلیا جیتے گا، وہ تو اس میں تو کسی کو ڈاؤٹ ہی نہیں تھا. اور 2015 میں ان کے ہوم پہ ہو رہا تھا تو اس لیے ایک طرح سے بہت بڑا ان کا چانس تھا کہ وہ جیتیں گے. لیکن یہ ڈیفینیٹلی مطلب
99 کا آپ کہہ سکتے ہیں وہ بھی اچیومنٹ تھی بہت بڑی، کیونکہ وہ جس طرح وہ شروع میں ہارے تھے 3-4 میچز ان کے لیے، پھر اس کے بعد ایک سٹیج کے بعد ہر میچ مسٹ ون تھا اور وہ جیتے تھے اور فائنل بھی جیتے، تو وہ ایک بہت بڑی تھی اچیومنٹ. اور اس سے پہلے 1987 کی بہت بڑی تھی، کیونکہ اس میں وہ فیوریٹس میں تھے ہی نہیں، بالکل بھی نہیں تھے، اس میں پاکستان انڈیا فیوریٹ تھے اور وہ پاکستان کو ہرا کے بیسکلی پھر پہنچے تھے فائنل میں. اور تو میرے خیال میں ہاں ڈیفینیٹلی یہ if not the best achievement in World Cup, 87 probably was the biggest one, second best. پر دیکھ 87 میں بھی کولکتہ میں آپ انگلینڈ کو کھیل رہے ہو. ہاں یہ بات بھی ہے کہ آپ انگلینڈ کو کھیل آپ رہے ہو، نے اگر ایک آپ انڈیا سے انتہائی کھیل رہے ہوتے. ہاسٹائل کراؤڈ ہے یار، ہاں اتنا ہاں بڑا. ان کا پرائم منسٹر آ کے بیٹھ گیا ہے ہوں، اور وہ ٹیم 10 میچ جیت کے آ رہی ہے، اور انہوں نے ڈسٹروائے کیا ٹیمز کو کہ 300 کیا اور دوسری ٹیم کو 100 سے کم پہ آؤٹ کر دیا. ہاں یار اس سے یاد آیا وہ جو پرائم منسٹر صاحب کی بات کر رہے ہو، تو انہوں نے جو اینڈ میں ڈریسنگ روم میں جا کے ڈرامہ کیا یار، کیا مزیدار سین تھا. میں تو ہنس ہنس کے پاگل ہو گیا، یار کیا چوتیا آدمی ہے یار، قسم خدا کی. ہاں ہاں ہوتا رہتا ہے. ہاں 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 چلتا ہے، نہیں، اور پلیئرز کی ہوتا ہے باڈی ہوتا ہے. لینگویج ہاں وہ مطلب بالکل نہیں چاہتے تھے کہ وہ وہاں ہوں. ایگزیکٹلی اٹ وہ واز بھائی دا. صاحب پی آر بنانے آ گئے. یار آپ ورلڈ کپ ہار کے ہٹے ہو، آئی ڈونٹ گیو اے شٹ کہ مطلب آپ کوہلی ہیں یا روہت شرما ہیں یا آپ کوئی نئے کھلاڑی ہیں، یو آر ناٹ ان اینی شیپ اور فارم یا موڈ میں کہ آپ کسی پولیٹیکل آپ شینینگنز کریں کیمرے کے سامنے. اچھا وہ بھی کیمرے کے سامنے نا، مطلب کہ چلو ایک ہوتا کہ آپ کیمرے نہیں ہوتے وہاں پہ اور جا کے اس نے مل لیا، وہ پھر بھی بہتر ہوتا. اب کیمرہ بھی چالو ہے، یعنی کہ کوہلی کو یا روہت شرما کو پتا ہے کہ اگر وہ کہے گا کہ یار لن پہ چڑھے، مطلب میں اس کو نہیں دیکھ رہا، تو پوری دنیا دیکھ رہی ہے وہ چیز، وہ ایک اس کی پی آر کے خلاف ہے، ہو اور جائے وہ گی نا کہ یار. فیورر بھائی، وہ ہاں فیورر ہے ہاں ان کا. کہ فیورر کے اگینسٹ آپ کس طرح، مطلب اتنا بڑا اس کا بیک لائے، تو اب ہر کسی کو ڈر بھی لگ رہا ہے کہ یار مطلب کوئی چیز ایسی نہ کریں جس سے لگے کہ یار ہم رسپیکٹ نہیں کر رہے ہیں بھائی جان کی. اور آف کورس دل بھی نہیں چاہ رہا کہ ملیں، مطلب اس وقت دس از دا لاسٹ پرسن یو وانٹ میٹ، اور پی آر تھنگ از دا لاسٹ تھنگ یو وانٹ ڈو ایٹ دیٹ ٹائم. تو لیکن شکل سے لگ رہا ہے نا کہ یار سب کی اسپیشلی روہت، اور روہت نے تو تھوڑی سی رونے کی بھی ایکٹنگ کی تھی نہیں اس رونے میں. کے نہیں، روہت کا منہ اترا ہوا تھا. تو اچھا مودی جی کے نا ڈائلگ سن، ہاں روہت اور کوہلی دونوں کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے ہاں ہاں اور روہت سے کہہ رہے ہیں مسکرائیے بھائی، دیش آپ کو دیکھ رہا ہے. اور پھر اچھا یہ ڈائلگ سنتا جا. ایک کہتا ہے میں نے سوچا مل لوں. میں نے تجھے مل لوں، چلتا ہے اچھا ہوتا ہے. بیسٹ سین ہے، بیسٹ تو مومنٹس اس میں بہت ہے. ایک میں جب کے ایل راہل آتا ہے نا مودی کی طرف، تو وہ اپنی ہاں ٹوپی اتار لیتا ہے، جیسے نہیں ملازم آتا مالک سے ملنے تو پیون اپنی ٹوپی اتار دیتا ہے. وہ کے ایل راہل ابھی تک اسی مینٹالٹی میں ہوگا نا، سرکار سرکار والی. اور وہ کس کو بولا تھا اس نے، گجراتی آتی ہے ہمیں بمراہ کچھ. بمراہ بمراہ کہاں کا ہے ویسے؟ گجراتی ہے، گجرات کا ہے. پنجابی ہے لیکن فرام گجرات. اچھا تو گجراتی آتی، تو اس نے پتہ نہیں کیا بولا کہ آتی ہے نہیں آتی، مجھے اس نے سمجھ کہا بھی نہیں آیا. تھوڑو 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 تھوڑا تھوڑو آتا. تھوڑا صحیح صحیح. اور پھر اس کو وہ بات صحیح کی تھی نا کہ شمی کو تو صحیح پٹائیاں کی نا اس نے، مطلب کہ اور دکھانے کے لیے بھی کہ میں مسلمان کے مطلب کوئی میں برابر وہ رکھتا جو ہوں تھپکیاں دے اسپیشل رہا تھا. طبقہ تیری ماں کی اصل میں اس کا یہ ہوگا تیری پیاری اچھا نان اس کو ہندو. یوں اس کا سر اپنے کندھے پہ رکھ دیا ہاں اور کسی پٹائی کی پٹک 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 کہ ورلڈ جپی کپ دے ہرا مجھے، اپنی پسینے والی جپی دے. ہے. ہاں صحیح، مطلب صحیح وہ کیا گھٹیا قسم کے، مطلب اس میری سے زیادہ نظر میں میں نے گھٹیا پولیٹیشین اور میں مطلب پولیٹیشین کا کسی کرکٹ کے ساتھ اتنا گھٹیا انٹریکشن میں نے کبھی نہیں دیکھا. میرے حساب سے تو آئی تھنک میرے جو ذہن میں تھا نا تھوڑا بہت امپریشن تھا مودی کا کہ ہاں یار یہ ٹھیک ہے، وہ سارا چلا گیا ہے. کہ اب میں کہتا ہوں کہ یہ کس چوتیے کو انہوں نے پرائم منسٹر بنایا ہوا ہے. کہ چلو عمران خان کو جو مرضی کہتے تھے یار، کچھ کلاس تو ہے اس میں. عمران خان ان دس مومنٹ اگر پہلی بات ہے شاید وہ یہ چیز نہ کرتا، کیونکہ وہ خود ایک کرکٹر رہ چکا ہے، اسے پتا ہے کہ کوئی آپ بڑا ٹورنامنٹ ہارے ہوں گے تو آپ کو مطلب یو وڈ بی لیسٹ بادر ٹو لائک ڈو اینی پی آر سارٹ آف تھنگ. لیکن چلو اگر وہ کرتا بھی، میرے خیال میں وہ بات صحیح کہہ رہے ہو تم کہ یار وہ کم از کم یہ نہیں کہتا ہی میں نے سوچا مل لوں ہی ہاں ہوتا رہتا ہے گجراتی چلتا آتی ہے. ہاں گجراتی آتی ہے
فضول باتیں نہیں کرتا. وہ ہوتا تو شاید کھڑے ہو کے سینٹر میں ایک دفعہ اسپیچ دے دیتا 2 لائنوں کی یا 3 لائنوں کی, یہ گائز یو گائز پلیڈ ویل, مطلب دس ہیپنز ان اسپورٹ, دس از واٹ لائف از اباؤٹ, کوئی ایسی بات کر کے کٹ شارٹ ہو جاتا, نکل لیتا. یہ تو عجیب ہی نا. اچھا مطلب مجھے نہیں پتا, میں نے آج تک کبھی مودی کی اسپیچ نہیں دیکھی, مجھے نہیں پتا کہ یہ کیسا پبلک اسپیکر ہے. آئی ہیو نو آئیڈیا. لیکن اس سے تو لگتا ہے کہ ہی ہیز پروبلی لائک نو پبلک اسپیکنگ اسکل. کیونکہ کوئی اگر ایک پولیٹیشین ہوتا, ایک نارمل پولیٹیشین اس سچویشن میں اگر جاتا بھی اپنی پی آر کرنے, وہ ایک سینٹر میں کھڑے ہو کے ایک چھوٹی سی اسپیچ دیتا 2-3 لائنوں کی, سب کو ایک ہی ساتھ ایڈریس کرتا اور پھر نکل لیتا وہاں سے. یہ نہیں کہ ایک ایک بات جا کے ہاتھ پکڑ کے ہاں بھائی میں کیا بولوں, ہاں شامی چلتا کو ہے, یوں اپنی ہوتا ہے. چھاتی سے لگا دیا شامی کو, جانو ادھر آؤ ایک جپی تو دو. مطلب اسے لٹرلی اس کا مطلب یہ کہ اسے کچھ نہیں سمجھ میں آ رہا تھا کیا بولے, تو ادھر ادھر دیکھ رہا ہے, ہوتا ہے, یار یہ جو چلتا کلٹ ہے. یار علی, یہ جو کلٹ ہوتے ہیں نا, وہ یہ دیکھ کے بڑے خوش ہوتے ہیں, دیکھو کیسا فادر فگر بن کے گیا ہے, ہاں کتنا وہ اپروچیبل, بالکل ایسے نہیں لگا پرائم بچوں کی طرح منسٹر ہے. ٹریٹ کر رہا ہے, بچوں کی طرح. نہیں, اور دوسری بات یہ ہے کہ یار بہت ہی کرنج تھا. آئی ڈونٹ تھنک کہ میں نے وہ دیکھا نا, میں نے کہا اچھا ہوا ہے ہارے ہیں, تاکہ یہ چوتیا یہ ہاں کبھی یہ نہ بیچ سکے اب کہ ہاں میں قسم نے سے, ورلڈ کپ جتایا تھا. میں نے آپ کو احمد آباد میں ورلڈ کپ جتایا ہے تو مجھے آپ ووٹ دیں, شکر ہے. یہ تو ویسے واقعی میں مجھے بالکل نہیں پتا ویسے انڈیا کی کیا انٹرنل پالیٹکس چل رہی ہے اس وقت, کہ اس کے کتنے جیتنے کے چانسز ہیں یا نہیں ہے. لیکن ہاں یہ جیت بات جائے تو گا. پکی تھی کہ یہ ورلڈ کپ ایک طرح سے ہوا ہی اس لیے تھا کہ بھائی مودی جی کے ہوم پہ جو ہے گجرات میں, احمد آباد میں, مطلب مطلب جیتے انڈیا ورلڈ کپ, اور پھر یہ اس کا ڈھنڈورا پیٹیں پورے 4 سال بیسکلی. تو ہاں نہیں, مودی بہت جی جیت رہے ہیں, اگلے سال الیکشن ہوگا, وہ جیت جائیں گے. بھگت جیت رہے ہیں. بھگت نہیں بھکت بھگت. بھکت بھکت کا کیا مطلب ہوتا آئی تھنک فالوور, ڈائی ہارڈ فالوور. ہے؟ اچھا صحیح ہے, چلو وہ تو اب جو بھی ہے انڈیا کی پالیٹکس پہ کوئی اتنا نہیں پتا. لیکن ہاں اچھا اب پاکستانی پالیٹکس پہ آتے ہیں, جو فورن ورلڈ کپ ختم ہونے کے بعد ہی شروع ہو گئی کہ جی پہلے تو کپتان چینج ہو گئے, بابر کو کپتانی سے ہٹاؤ, اچھا ٹھیک ہے, کس کو لا رہے ہیں جی, شان مسعود کو لا رہے ہیں جی. جو بندہ ٹیم میں بھی نہیں تھا, اس کی ٹیسٹ میچز میں ایوریج ہے پتہ نہیں 24 کی ہے, 24 25 26 کچھ ایسی ہے اس کی ایوریج, اسے آپ لا رہے ہیں. اب کتنا پریشر ہوگا اس بندے کے اوپر کہ یار میں اپنی پرفارمنس صحیح کروں یا کپتانی کروں یا میں کیا کروں, مطلب ایک تو بات یہ ہو گئی. دوسری بات اس سے زیادہ جو لان تان ہوئی ہے, وہ انہوں نے مکی آرتھر گرانٹ براڈبرن کو این سی اے میں لگا دیا اور حفیظ کو ہیڈ کوچ بنا دیا. ویسے مکی آرتھر کے ساتھ تو صحیح ہوا, کمینہ تو ادھر ادھر سے بھاگ جاتا تھا نا, اسے کہا اب تو پاکستان میں رہ کے کرے گا بیٹا کوچنگ, ہاں, اب تو آ روز ہے جو نیشنل کرکٹ اکیڈمی, اور وہاں پہ تو اب کر مطلب پانڈے کوچنگ دھو اپنی. یہاں. ہاں پانڈے ویسے اس کی شکل سے پانڈے دھونے والی ہے, قسم سے اگر گورا نہ ہوتا نا تو پاکستان میں مطلب اسے کوئی پانڈے ہی دھلواتے اگر اس کی براؤن پٹرول رنگت کا بھر رہا ہوتا. ہوتا. قسم خدا پٹرول کی, بھر اس رہا کی ہوتا. بالکل دودھ والے بیکری وہ نہیں آتی سائیکل پہ, جو بیکری والے جو آتے تھے سائیکل پہ کیک لے کے اپنے بیچنے, اس طرح کی بالکل ہے اس کی شکل اور حرکتیں. یار صحیح ویسے بکواس, میں تو میں پہلے بھی بات کہہ چکا ہوں, میرے سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ جو سیریل کوچر جو ہیں نا ہماری دنیا میں کرکٹ میں, جو سیریل کوچر ہیں, ایک تو سیریل کلر ہوتے ہیں نا کہ جس کو مطلب مار رہے ہیں بار بار قتل کر رہے ہیں, ایک سیریل کوچر جو ہے نا کہ مطلب ہر دنیا کی کاؤنٹی سے لے کے فرینچائز سے لے کے دنیا کی جو انٹرنیشنل ٹیموں کی بھی سب کی کوچنگ کی ہوئی ہے, اور ہر دفعہ نئی جگہ جاتے ہیں جاب مل جاتی ہے. یہ انٹرویو اچھا میں کہتے کیا ہیں, کہتے اچھا کیا ہیں, چپا اچھا, مزے لاؤنگا کی بات یہ کیا کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں پاکستان میں بھائی. تو پاکستان میں تو سیریل پرائم منسٹر بھی ہے نا, کہ نواز شریف 91 میں بھی پرائم منسٹر تھا, وہ ابھی بھی پرائم منسٹر بنے گا. ہاں یار ویسے میں ابھی اسرائیل کا آ رہا تھا کہ وہ نٹن یاہو جو ہے, یاہو چاہے کوئی مجھے جنگلی کہے, یاہو. یاہو. تو یاہو بھائی بھی پتہ نہیں کہ 16 سال سے پرائم منسٹر ہیں, کیا سین ہے ان کا. نہیں, وہ آتے جاتے رہتے ہیں, وہ 80s سے آ جا رہے ہیں. نہیں تو ان کے یہاں کوئی ٹرم لمٹ نہیں ہے کیا؟ آئی تھنک آپ جتنی مرضی بار بننا چاہو بن. آپ بھائی کہیں یاہو اور آ جائیں. وہ بھی ہماری طرح اسلامک وہ جوئش ریپبلک آف اسرائیل ہاں ہے,
وہ بھی ان میں کوئی کانسٹیٹیوشن کی زیادہ عزت نہیں ہے. وہ نٹن بس کہتے ہیں جو کرنا ہے کریں. یوٹن نٹن نٹن یاہو نٹن پرائم منسٹر بنے گا, آنکھیں دکھائے گا. آنکھیں دکھاتا ہے, آنکھیں دکھاتا ہے. صحیح ہے, آنکھیں دکھا دے. تو آسٹریلیا نے یہی کیا ہے ویسے انڈیا کے ساتھ, آنکھیں دکھائے گا, آنکھیں دکھاتا ہے. پورا کیک فائنل. کھا بھی لیا, ملا بھی نہیں, اور گالیاں بھی دے دی. تو اچھا ہاں, نٹن یاہو کی بات ہو رہی تھی. ہاں تو پاکستانی پالیٹکس کی بات ہو رہی تھی. تو بابر اعظم کو کپتانی سے ہٹایا, لیکن میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو بابر نے بھی کیا ہے بہت اچھا کیا ہے. پھر دیکھو انسان جو ہے اپنی پرسنل انسینٹیوز کے ارد گرد ہی کرتا ہے ہر چیز نا, اپنے ایکشن, اور اس نے صحیح کیا. اسے آفر ہو رہی تھی کہ آپ ٹیسٹ کی لے لو کیپٹنسی, اور او ڈی آئی اور T20 کی چھوڑ دو. پہلی بات تو یہ کہ بورڈ نے بڑی بیوقوفی کی ہے. پتہ ہے بورڈ کو اگر چاہیے تھا کہ بابر کو, کیونکہ وہ تو چاہ رہے تھے کہ بابر کو ہٹائیں کیونکہ پلیئر پاور بڑھ رہی ہے, بابر کا جو گروپ ہے اسٹرانگ ہے. اگر وہ صرف آسٹریلیا کے اینڈ تک ویٹ کر لیتے نا, تو پوری پبلک یہ کہہ رہی ہوتی کہ بابر کو ہٹاؤ ایز کیپٹن. کیونکہ ابھی اگر کسی کو ڈاؤٹ بھی ہوتا ہے نا کہ یار 5ویں پہ آ گئے, چلو مطلب کرنے والے تھے کوالیفائی, یہی نیریٹو بنتا ہے نا 5ویں پہ آ کے, یار ٹاپ 4 سے بس ذرا سا باہر ہیں. آسٹریلیا میں تو اتنی دھنائی ہونی ہے ہماری کہ کوئی مطلب پتہ ہی نہیں چلنا کہ کیا ہوا ہے, کہاں سے گیا ہے, کہاں سے نکلا ہے, کچھ بھی نہیں پتہ بھائی چلتا. تم نے جو فاسٹ بالر دیکھے ہیں, خرم شہزاد, میر حمزہ, ہاں 130 کا شاہین. ہاں, تو مطلب بیسیکلی فارغ ہی ہونا ہے نا ہم نے. تو اس کے بعد بابر کی کیپٹنسی اتنے آرام سے ہٹتی تھی کہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا بورڈ کو. اب انہوں نے غلطی کیا کی, جب آپ کے او ڈی آئی T20 ہے ہی نہیں ابھی آپ کے نیئر فیوچر میں, آپ نے کیوں یہ گیم کی کہ یار او ڈی آئی T20 سے تمہیں ہٹا رہے ہیں, ٹیسٹ کی لے لو. اب بابر نے بالکل صحیح کہا, آپ نے کہا یہ تو ٹیسٹ کی دینے کا تو مطلب یہ ہے کہ میری بیسیکلی لل لگنے آسٹریلیا میں آسٹریلیا مزید میں جا ذلیل کے, ہوں گا. ہاں مزید ذلیل ہوں گا. اس نے کہا صحیح ہے, میں یہ بھی نہیں کرتا, چھوڑ دو, مطلب چھوڑ دی میں نے. پہلے تو میسیجز لیک ہوئے تھے, ہاں اب تو میں باتھ روم میں کموڈ پہ بیٹھا ہوں, وہ لیک ہاں, ہو جائے گا. اب تو مطلب پرتھ کی بیچ میں مطلب مجھے میرا چدہ لگے گا بیسیکلی. تو وہ تو اس سے تو بہتر ہے کہ میں نہ ہوں نا کپتان. تو بالکل صحیح, اس نے بہت اچھا فیصلہ کیا کہ بھائی میں نہیں, میں مطلب ٹھیک ہے بھائی آپ میرے ساتھ گیم کر رہے ہو تو میں آپ کے ساتھ اس سے بڑی گیم کرتا ہوں کہ میں کر ہی نہیں رہا میں کیپٹنسی. اب شان مسعود کیا کرے گا یار آسٹریلیا جا کے, میں تو یہ سوچ رہا ہوں. پہلا اسائنمنٹ آپ کا ہے کہ آپ کو اپنی ٹیم میں جگہ بھی پکی کرنی ہے, اپنی پرفارمنس بھی دینی ہے, اور ساتھ میں آپ کیپٹن بھی ہیں جی. نہیں اور کچھ بھی شاید نہیں ہوگا, ہم ایک ایک اننگ سے ہاریں گے تینوں میچ. ہاں, اگر ہم کوئی میچ ایک اننگ سے نہیں ہارے وہی ہمارے لیے جیت ہوگی. ڈرا تو دور کی بیٹنگ بات ہے. ہماری اگر بیٹنگ ہماری اتنی اچھی ہے کہ 250-300 کر لے, لیکن بس انہوں نے 500 کرنا ہے اس بولنگ اٹیک کے خلاف. ہاں ابرار لے لے گا 2-4 وکٹ. ابرار کی بیسکلی جو ایلبو ہے وہ واڑ کے آئیں گے ہم, ہاں اس سے ہر میچ میں ہم 50 اوور کرائیں گے. ہاں ورلڈ کپ اسے کھلایا نہیں, ہاں اسامے کو کھلا دیا, اور اب اس کی کونی کا بھی جو خاتمہ ہے وہ ہم کرنے جا ہاں, رہے ہیں. ابرار کا خاتمہ کرنے جا رہے ہیں ہم بیسکلی. یہ ہمارا مین گول ہی ہے اس ٹور پہ کہ ابرار کا خاتمہ کریں. تو میرے حساب سے اگر پاکستان کوئی بھی میچ جو ہے ایک اننگ سے نہیں ہارا, تو وہ پاکستان کے لیے ایک طرح سے اس طرح ہوگا کہ ہم نے سیریز ڈرا کر کے آئے, ٹائی کر کے آئے ہیں ہم. اور اگر ہم نے ایک میچ بھی ڈرا کر لیا, بارش کی وجہ سے ہو, جیسے بھی ہو, لک ہو جائے, کچھ ہو جائے, تو وہ ایسا ہے کہ پاکستان سیریز جیت کے آ رہا ہے. ہاں ہاں بالکل. مطلب اگر ہم 2 میچ ہار جائیں اور ایک میچ ڈرا ہو جائے, تو میرے حساب سے ایسا ہے کہ پاکستان سیریز جیت کے آ رہا ہے. یہ میں نے اپنا یار سٹینڈرڈ لیکن رکھا ہے علی, تمہیں آسٹریلیا میں. پتہ ہے ہم پاکستان کو آسٹریلیا میں کہتے ہیں, پچھلے 10 سال میں انڈیا کے علاوہ سب ٹیموں نے مرائی ہے آسٹریلیا میں, وہ تو ہے اور مطلب, لیکن اننگز سے بھائی 100 150 رن پہ آؤٹ ہاں ہوتے ہیں. ایسی ہے. ایون انگلینڈ بھی میرے خیال میں لاسٹ ٹائم تو بہت ہی گندا کھیلا تھا. بہت پٹا تھا انگلینڈ, ہاں ہمیشہ سے پٹتا آ رہا ہے, بس وہ 2011-12 میں ایک سیریز ہاں جیتا تھا. باقی انگلینڈ بھی پٹتا ہے, ساؤتھ افریقہ, ویسٹ انڈیز, جو بھی آتا ہے پٹتا ہے سوائے انڈیا کے. ہوں انڈیا آ کے اوقات دکھاتا ہے کہ ہاں بھائی, جو تم ہمارے ساتھ فائنل میں کرتے ہو, ہاں ہم تمہارے ساتھ وہ کریں گے کہ تھرڈ سٹرنگ ٹیم گیبا پہ ان کی فل سٹرینتھ کو ہرا دیا آخری دن. بالکل. تو ہاں, اب آسٹریلیا میں تو خیر بہت برا ہی ہونا ہے. تو آسٹریلیا کے بعد شان مسعود کا کیا ہوگا, میں تو یہ سوچ رہا ہوں. پھر یہ بھی ایک یار ابھی الیکشن ہوگا فیبری میں, ایڈمنسٹریشن پھر چینج ہوگی, اور
آئی پرسنلی تھنک کہ ذکا اشرف فارغ ہو جائے گا. جو مین پرابلم ہے نا کہ ابھی یہ 1 سال آلموسٹ رہے گا تو پی ایس ایل کو یہ بالکل تباہ کر کے جائیں گے ایز اے برانڈ. کرکٹ کی جو کوالٹی تمہیں نظر آ رہی ہے، جو ورلڈ وار 2 ڈنکرک پہ جو کیمرہ تھا وہ یوز ہو رہا ہے ابھی تک. آپ کی کرکٹ کو کافی نقصان پہنچا کے ذکا اشرف جائے گا. یہ سارا پوائنٹ ہے. پی ایس ایل ایز اے برانڈ بہت فک ہوگا. اور وہ بھی بات ساری ہے نا، رمیز چوتیا، آپ کے پاس پی ایس ایل ہے، آپ اس کا ایک رائیول سارٹ آف برانڈ بنا رہے ہو پی جے ایل. آپ کو ضرورت بھی کیا ہے پی جے ایل بنانے کی؟ آپ پی ایس ایل میں 2 اور ٹیمیں ڈال دو، آپ پی ایس ایل میں کچھ کرو، اس کی کوالٹی امپروو کرو. یہ بھینٹ چوت بس وہی نا کہ بس ڈھیر ساری چیزیں جو میرا دل آئے کر دوں اور بعد میں رونا شروع کر دوں جب مجھے نکال دیا جائے. آج کل تو یہی ریس لگی ہوئی ہے نا کہ کون سب سے کم ٹائم میں سب سے زیادہ نقصان پہنچائے گا پاکستانی کرکٹ کو. اب تو یہ مطلب گیم اب یہ ہو گیا ہے. اب یہ نہیں ہے کہ کیا کروں میں، کس طرح سب نقصان، اب کچھ یہ ہے کہ سب روٹن سے ہے تیزی یار. سے کیسے کروں، سب سے تیزی سے. اوپر سے تو دیکھ کہ اس بورڈ کے پاس کوئی پاورز نہیں تھیں ٹو گیٹ ریڈ آف دا کوچز، ٹو گیٹ ریڈ آف بابر اعظم دا کیپٹن. لیکن پاکستان میں کوئی رول آف لا ہی نہیں ہے، تو انہوں نے بس جو دل میں آیا کر دیا. چیف سلیکٹر وہاب ریاض کو لگا دیا. اچھا ہاں، چیف سلیکٹر ہو گئے جی وہاب ریاض. کوچ کون ہے جی؟ ہمارے حفیظ بھائی حفیظ کوچ ہیں، ہیڈ کوچ. اور عمر اور گل، عمر گل بالنگ کوچ. اور بیٹنگ کوچ سعید کون ہے؟ اجمل اسپن کوچ. اسپن کوچ. بیٹنگ کوچ ہاں کون ہے؟ ہاں، بیٹنگ کوچ وہی ہے اپنا اینڈرو حفیظ. پٹک. اچھا اینڈریو اینڈرو پٹیک پٹک، بھائی ہیں. تو پٹک پٹک اس کو پٹک کیوں نہیں نکالا؟ مجھے لگتا ہے وہ ان کو بھی فارغ کر دیا ہے. ریحان الحق کو ایز اے مینیجر تو فارغ کر دیا ہے. صحیح ہے، اس کی فارغ جگہ کریں کوئی بہتر. 70 سال کا بوڑھا لائیں. ہاں صحیح ہے بھائی، ریحان الحق فالتو میں ڈیٹا بکواس والی. ریحان الحق فٹ تھا یار، وہ مینیجر تھا بھائی. چلو مان لیتے ہیں، تم کہہ رہے ہو تو مان لیتے ہیں. نہیں بہن جو کچھ نہیں، کوئی کنٹروورسی نہیں ہوئی آپ کی ٹیم کی، کوئی آپ کی ٹیم کسینوز میں نہیں پائی گئی، تو ٹھیک تھا یار وہ ایز مینیجر. ڈیٹے شیٹے کی چلو جان چھڈو. تم کہہ رہے ہو تو مان لیتے ہیں. مجھے ابھی بھی یاد ہے تم سے جب پہلی دفعہ ملاقات ہوئی تھی، تم درخت کے نیچے بیٹھی ہوئی تھی، میں نے تمہیں دیکھا تھا، تمہارا بھی دل چاہا تھا، میرا بھی دل چاہا تھا. بس اور اسی دن سے تم نے ہمارا. تم نے تب اس طرح فواد کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا جیسے مودی جی نے کوہلی کا، ہاں لیکن اور پھر میں کہہ رہے بھگ. تھے مسکرائیے بھائی، مسکرائیے بھائی مسکرائیے. ٹی وی پہ ہیں آپ. چلتا ہے، ہوتا ہے. میں نے سوچا مل لوں. میں نے سوچا مل لوں. یہ کہہ کے یہ میری پک اپ لائن تھی تمہارے لیے، میں نے سوچا مل لوں. بس یہیں پہ تم یہیں پہ تم بھی ڈھیر ہو گئے، میں بھی ڈھیر ہو گیا. بس وہیں سے ہماری پریم کہانی اور شروع ہوئی. صحیح نا، وہ نہیں ہوتا کہ آپ تو مودی جی نے پلیئر سے کہا تھوڑا نا اپنی کمر جو ہے نا اس کو تھوڑا اندر کرو تاکہ وہ صحیح آواز آئے نا جب میں ہاتھ ماروں اس کی کمر پہ پک پک. اسکول میں سکھاتے تھے نا اس طرح کے، بچے جب پیچھے سے آگے مارتے تھے آپ کو تو وہ ایسے کپ کر کے مارتے تھے تاکہ ہاں سب سے زیادہ میکسیمم آواز آئے. تو اسی ہاں، طرح مار رہے تھے اس کی شمی کی. پٹک 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 پٹک. وہ بیٹنگ کوچ والی آواز نکالی، پٹک پٹک پٹک. تو بڑی نہیں یار، سوشل میڈیا نے انڈیا کی اس دن اس سارے غائب ہو گئے. عرفان پٹھان، آکاش چوپڑا، سب کی بڑی ماری یار. بڑا مزہ آیا سنڈے کو. اچھا ویسے جنرلی ٹویٹر پہ عوام کا کیا ریئیکشن تھا؟ ور دے جنرلی سپورٹیو آف دا ٹیم اور ور دے جسٹ لائک کہ کیا ہو گیا اور کب تو ہمارا تھا، مرا لی ان لوگوں نے؟ یار مکسڈ رسپانس، اتنی گالیاں نہیں پڑی، لیکن جیسے محمد کیف نے آ کے کہا کہ آن پیپر انڈیا ور دا بیسٹ ٹیم آف دا ٹورنامنٹ. اچھا تو آن پیپر کا ورلڈ کپ بنا کے دے دو انہیں. یہ لو بتی بتی بنا کے اس کی چڑھا دو اپنے اندر، محمد کیف تو کو اس پہ دے دو. ریاکشن بھی یہی تھا کہ ہاں دے دو پھر پیپر ورلڈ کپ. اچھا تو محمد کیف نے آ کے یہ کہا، پھر ایک اور انڈین پلیئر نے آ کے کہا کہ نہیں انڈیا بیسٹ ٹیم تھی. میں نہیں مانتا میں نہیں مانتا، میں مانتا ہی نہیں کہ فائنل کہ ہوا ہے. وہ فینس تھوڑے ڈینائل میں تھے. پھر گندی گندی بکواس، ٹریوس ہیڈ نے ایک فوٹو لگائی اپنی بیوی کے ساتھ. اب ہاں اس وہ کی میں نے بیوی دیکھی کا تو تھی. کافی چکنی بیوی ہے. یار تو ویسے بھی ہمیں تو ہر گوری چکنی لگتی ہے نا ہاں دیسیوں کو. وہ شاید ہاں شاید ٹریوس ہیڈ بھی کہتا ہو یار ہاں یہ کیا ہے. میں ہاں نے نہیں اس کے ساتھ گھومنا. تھوڑی تھوڑی جلدی کر لی شادی، فائنل کے بعد کرتا تو. تو کسی انڈین نے لکھا ہوا او خود چلا جا اپنی بیوی چھوڑ جا.
تو وہی جو چیپ کامنٹس ہوتے ہیں دیسیوں کے کہ بس مزہ تو بہت بڑھیا آئے گا. ہاں میرے اندر کا بھکت میں نے سوچا مل لوں. ہاں میں سوچا مل لوں. میں سوچا اپنے اندر کے وحشی جانور سے مل لوں اور اس کو ٹویٹر پہ بھی لگا دوں. اور اس کو ٹویٹر پہ بھی لگا دوں. پھر میچ میں ایک مزے کا یہ بھی سین ہوا کہ ایک کوئی آسٹریلین لونڈا ایشین ڈسینٹ کا آ گیا پچ پہ ود اے شرٹ سیئنگ فری پیلسٹائن. ہاں وہ بھی ایک اچھی مزے کا شغل تھا. اچھا احمد آباد میں انہوں نے اس کے علاوہ جنگلے نہیں لگائے ہوئے. ہاں شاید مطلب ہے وہ یار وہاں پہ مودی جی نے جینوسائیڈ کی ہوئی ہے تو مطلب ہے کوئی لوکل کی مجال ہوگی کہ گراؤنڈ میں آئے انہیں پتا ہوگا اسی وقت صاف ہو جائیں گے آپ. ہاں اسنائپر سے جو شاٹ لگے گا اور مودی جی آئیں گے مودی جی آئیں گے ہاتھ پکڑیں گے آپ کا اور آپ بھسم. ہاں آپ ملنے آئے تھے آپ نے سوچا تھا مل لوں. او یار کیا ہے یہ تو واقعی میں یہ میری فیوریٹ پک اپ لائن ہے آف آل ٹائمز. میں نے سوچا ذرا مل لوں. اگر آپ کو کوئی بچی پٹانی ہے کالج کے لوگ اگر سن رہے ہیں تو یہ پک اپ لائن استعمال کریں. میں نے سوچا مل لوں. اور میرا فیوریٹ سین تھا جب کے ایل راہل ہاتھ میں لانے آئے تو ٹوپی سلام صاحب سلام صاحب بڑے صاحب آ گئے ہیں. ٹھاکر صاحب آ گئے ٹھاکر صاحب. کہ نہیں وہ اس طرح تھا نا کہ کے ایل راہل ٹھاکر صاحب کے بیٹے کا نوکر ہے تو پھر بیٹے نے کہا بڑے ٹھاکر صاحب آئے ہیں تو فوراً ٹوپی اتار کے سر السلام علیکم. اچھا کمال. اب یہ جیسے انڈیا میں اب T20 سیریز بھی ہو رہی ہے. خیر وہ تو اب تمہیں کیا لگ رہا ہے یہ کوہلی وغیرہ اب آئیں گے ٹیم میں یا ان کو کہا جائے گا کہ یار ٹیسٹ کھیلو. کوہلی اپنے گھر آ کے انوشکا کا ہاتھ پکڑا ہے میں نے سوچا مل لوں. کیا تو ہوگا اس نے ویسے اپنی بیوی کے ساتھ مذاق میں کہ میں نے سوچا ذرا مجھے تو لگتا ہے اس کی بیوی نے کیا ہوگا. میں نے سوچا مل لوں تم سے وراٹ. توبہ مودی جی. ویسے کریڈٹ ٹو مودی جی. ہاں 2 کیا منٹ میں جو مومنٹ کر کیا کے ورلڈ گئے کپ 2 منٹ میں اتنا مال دے کے گئے کہ اگلے 2-3 سال تک جو ہے کامیڈین اس پہ بات کرتے رہیں گے. The jokes are writing themselves. ہاں چلتا ہے ہوتا ہے. تھوڑا گجراتی. ہاں گجراتی آتی ہے رات میں تھوڑی سی انفارمیشن بھی لے رہے تھے نا. انہوں نے کہا میں ایسے آیا ہوں کچھ تو انفارمیشن لے کے جاؤں. گجراتی آتی ہے مطلب. اچھا ویسٹ بھی بلو پہنی ہوئی تھی اور ساتھ کوئی سیکسی سا سکارف بھی پہنا ہوا تھا مودی جی. ہاں اسکارف پہن کے تو لوگ اتنے کتے ایکٹ کرتے ہیں نا کہ وہی وہاب کی جو پریس کانفرنس یاد آ گئی وہ بھی اسکارف پہن کے آیا ہوا تھا نا. تو وہ بھی مطلب آپ دیکھیے ڈبل سٹینڈرڈز کی انتہا کہ یہ وہ بندہ ہے وہاب اور عامر کہ انہوں نے بھی ٹیسٹ سے ریٹائرمنٹ لی تھی کہ بھائی ہم نہیں کھیل سکتے اب ٹیسٹ بہت مشکل ہوتی ہے اب ہم صرف T20 اور ون ڈے کھیلیں گے. اور اب آ کے آپ اپنے کھلاڑی کو آپ ایک ذلیل کر رہے ہو پبلک فورم پہ کہ بھائی حارث رؤف کو تو ہم نے کہا تھا کھیل لو ملک کی خدمت کر لو اس نے کہا نہیں میں نہیں کھیل سکتا ٹیسٹ. تو بھائی آپ ایک پروفیشنلی ہینڈل کرو. آپ کو یہ بات کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے. آپ بس کہو کہ یار نہیں ہے ٹیم میں ختم بات. جو پیچھے کی باتیں ہیں جو ہمارے بیچ میں ہوئی ہیں I don't want to reveal those کہ کیا ہوئی ہیں وہ کھیلنا چاہتا ہے نہیں کھیلنا اور اگر نہیں کھیلنا چاہتا اس کی مرضی ہے بھائی. آپ کیا زبردستی کرو گے اسے. وہ ہمارے یہاں وہی چل رہا ہے نا ابھی تک کہ ملک کے لیے جذبہ ہونا چاہیے میرے گھٹنوں نہیں میں اور پانی حارث تھا. رؤف کون سا کوئی وقار یونس یا وسیم اکرم کی سیکنڈ کمنگ ہے. 10 اوور تو اس سے ہوتے نہیں ہیں. پہلے اوور میں 20 رن کھاتا ہے. وہ 4 اوور کا بالر ہے فرسٹ کلاس وہ نہیں کھیلتا جو نہیں بھی ہے. ہے میں کہتا ہوں جو بھی ہے وہ تو آپ کوالٹی پہ تو وہ ایک الگ ڈبیٹ ہے. آف کورس ہی از ناٹ ایون ورتھی آف لائک بینگ سلیکٹڈ رائٹ ناؤ وہ تو ایک بات الگ ہے. لیکن آپ اس کی پرائیویٹ کانفیڈینشیل بات کیوں آپ پبلک فورم پہ کر رہے ہو کہ وہ کھیلنا نہیں چاہتا تھا ہم نے تو اسے کہا کہ سرو کرو پاکستان کو ضرورت ہے تمہاری لیکن اس نے کہا نہیں. بھائی آپ ابھی تک آپ کرکٹ کو وہی ایک ٹرائبل
ایک فیوڈل طریقے سے چلا رہے ہو کہ آپ نے جان دینی ہے ملک کے لیے. بھائی جان وان کچھ نہیں ہے بھائی, اٹس اے فرکنگ پروفیشنل اسپورٹ. آپ کو پیسہ مل رہا ہے کھیلنے کا, آپ نہیں کھیلو گے تو آپ کو پیسہ نہیں ملے گا, اور ورنہ آپ کا کانٹریکٹ کچھ دوسرے حساب سے ہوگا. اگر آپ کہتے ہیں یار میں نے ایک فارمیٹ نہیں کھیلنا ہے, آپ کیٹیگری بی یا سی میں چلے جاؤ گے, رائٹ, کانٹریکٹ سی. سمپل سی بات ہے, اس میں ایسی کوئی راکٹ سائنس تو نہیں ہے کہ میں نے سوچا مل لوں. اچھا سن یہ ایک بڑی مزے کا ایک اور سین ہوا ورلڈ کپ فائنل پہ کہ مودی جی نے نا کمنس کو ٹرافی دی. ٹھیک ہے, اب کمنس سٹیج پہ کھڑا ہے مودی جی کے ساتھ, پلیئرز جو ہیں وہ سٹیج پہ نہیں آئے ابھی. کمنس کو وہیں چھوڑ کے مودی جی پلیئر سے ہاتھ ملانے چلے گئے اور کمنس اکیلا کھڑا ہوا ہے سٹیج پہ, ہنس رہا ہے, وہ دیکھ رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ. یار مودی جی کیا نمونہ ہے مودی جی. صحیح, تو نیشنل تمہارا امبیرسمنٹ. کیا خیال ہے وہاب کی پریس کانفرنس کے بارے میں, جو ایٹیٹیوڈ دکھا رہے تھے فالتو میں اسکارف پہن کے؟ یار وہ تو اس ایڈمنسٹریشن نے اب یہی کیا ہے کہ پلیئرز کو ذلیل کرو. آئی تھنک پہلے یہ پلیئر پاور توڑنے کا بھی چکروں میں ہے, تو انہوں نے نا سارے وہ جو بولینگ ٹیکٹکس ہیں وہ یہ یوز کریں. کیونکہ دیکھ پاکستان پلیئرز نے یہ تو ہوا نا کہ وہاں بابر, رضوان, شاہین 45 lakhs a month, بڑے پیسے ہوتے ہیں پاکستان کے حساب سے, کہ کندہار آ جاتا ہے پورا. جیسے ہم نے ایک دفعہ بات کی تھی گرباز کی, تو بڑے پیسے ہوتے ہیں فار پلیئرز. تو انہوں نے پاکستان میں نیگوشیٹ, ویسے پاکستان میں ایک گاڑی بھی نہیں آتی ہے, پتا نہیں ہاں اب ہوتا تو ہونڈا سیوک نہیں آتی 45 لاکھ میں, 1 کروڑ 20 لاکھ 1 کروڑ 10 لاکھ کی سیوک آتی ہے. بس یہی, اگر پیسے اسے ملیں, اپنا کیا کہتے ہیں, وہ کون ہے بالر وہ جو ندی کراس کر کے جاتا ہے ہمارا, احسان اللہ. احسان اللہ, وہ 2-3 پہاڑ لے لے, مطلب وہ الگ بات ہے. ہاں اپر دیر اپر اپر دیر دیر سے میں لوور دیر شفٹ ہو جائے. نہیں, لوور سے اپر میں جائے گا نا بھائی, پینٹ ہاؤس میں, پہاڑ کے پینٹ ہاؤس میں. لیکن پلیئر پاور تو تھی, اب اس کو توڑنے کے چکروں میں ہے, اور وہ وہی ٹیکٹکس ہیں یار کہ پلیئرز کو تھوڑا نا ڈنڈا مارنے آئے ہیں. تو ڈنڈا کیسے مارتے ہیں پاکستان میں, آپ پبلکلی نا ان کی سیکرٹس ریویل کرتے ہیں. لیکن کہیں سننے میں آیا تھا کہ بابر اعظم اے آر وائی کو سو کرے گا, یا شعیب جٹ کو, فار لیکنگ ہز پرائیویٹ ٹیکس. پر آئی ڈونٹ نو پاکستان میں آپ کر سکتے ہو کہ نہیں, اور اے آر وائی تو بڑا پاورفل نیٹ ورک ہے, قانون تو ان کی جیب میں ہے. نہیں, شعیب جٹ تو بالکل ایسا ہے جیسے ایشوریا رائے کا بچہ ہونا, مطلب بالکل ویسی ہے. یہ بھی تو ایک کامنٹ دیا تھا ابھی بھائی رزاق نے, نے کہا تھا نا رزاق نے, کہ اگر آپ ایشوریہ رائے سے شادی کریں تو بچہ آپ کا کوئی نیک تھوڑی پیدا ہوگا. کیا وہاں سے یار, کہ فضول سوچ گھٹیا بات. ایشوریہ رائے کو اگر کسی نے دکھائی ہو, وہ کہ یہ کہاں پہ کیا بات ہو رہی ہے, ایکس کرکٹرز پاکستان کی ورلڈ کپ پرفارمنس پہ بات کر رہے ہیں اور میرا نام ڈال دیا اور مجھے ذلیل کر دیا. ایک تو اس سے بات ساری ظاہر ہو گئی کہ عبدالرزاق کی ابھی تک جو اپنا کیا کہتے ہیں مشک زنی والی جو ڈکشنری ہے, اس میں ابھی تک ایشوریہ رائے چل رہی ہے, مال اس ہاں نے اپڈیٹ نہیں کیا ہے ابھی تک. اس نے یہ نہیں کہا ننیا پانڈے یا جھانوی نہیں, کپور. وہ ابھی تک پرانے اس پہ ہی چل رہا ہے بھائی, 90s والے مال پہ نا, مطلب بوائے نے ایک ہی امیج رکھی ہوئی ہے دماغ میں, بس ایشوریہ رائے. لائف بوائے اور ایشوریہ رائے. اور عبدالرزاق کی تو اپنی گرل فرینڈ ڈانسر تھی اسٹیج پہ, ہاں نہیں, دیدار. وہ تو ثقافت ہے. وہ اسے لیکن بچہ نہیں پیدا کیا ہاں کہ بچہ ہاں, خراب نہ پیدا ہو. بچہ خراب نہ پیدا ہو, صحیح بات. مطلب یہ پتہ نہیں, مطلب اگر مذاق بھی تھا تو کس قسم کا گھٹیا مذاق ہے آپ پبلک فورم پہ بیٹھ کے کر رہے ہیں. یار یہ سارے دیکھیے وسیم بھائی وغیرہ تھوڑے کلاسی بنتے ہیں, لیکن ہیں تو اندر سے یہ سارے ہی چھڑے نا, 5ویں فیل, 6ٹھی فیل, 9ویں فیل. تو رزاق چوتیا نمبر 1. نمبر 2 چوتیا جو ہیں وہ ہمارے آفریدی رمیز راجہ بھائی. رمیز راجہ آفریدی کتنا چوتیا ہے یار. یار ویسے چوتھے کی صحیح ڈسکرپشن جو ہے نا رمیز راجہ پہ آتی ہے. ڈکشنری میں تو شکل بنی ہو رمیز راجہ کی, اور وہ بھی گوٹی کے ساتھ, 6 سے پاکستان جونیئر لیگ لانچ کرتے ہوئے. اور اس کا جملہ بھی ہو نا, جو لفظ کا جملہ بھی دیا ہوتا ہے ڈکشنری میں,
پاکستان جونیئر لیگ لانچ کرنے والے کا نام تھا رمیز چوتیا. یا وہ اس کا ایک کلپ نہیں ایک دفعہ آیا تھا کسی جرنلسٹ نے پچ پہ کچھ بات کی تو اس نے کہا تو آپ کر لینا. ہاں یا وہ ڈائلاگ تو آپ کر لینا. اچھا چوتیا نمبر 3 جی اس ہفتے کے انضمام. شاہد آفریدی. شاہد آفریدی سے پہلے میں کہتا ہوں انضمام الحق. انضمام الحق کتنا بڑا چوتیا ہے. مطلب کیا ہے یہ ساری کیا کنٹروورسی تھی بھائی؟ یہ اپنا یہ جو تھی جو مطلب کیا تھی یہ کچھ پتا ہے؟ تم نے پڑھا ہے اس کے بارے میں؟ اس سے یاد آیا امام کی شادی ہو گئی. یار ایک اور بندہ ہمارا ڈاؤن ہے. ایک اور کریئر تباہ. وہ ڈاؤن ہو کے اس نے شادی کی ہے. ایک اور کریئر تباہ بھائی. مطلب ہمارے تو مطلب دور دور سے خیال آ جائے کہ دماغ میں کہ شادی ہونے والی ہے تو وہ پرفارمنس ویسی ہی ختم. احتلام. ہاں صحیح. مطلب احترامن جو ہے ہماری پرفارمنس ختم ہو جاتی ہے. کتنے بندے شادی لے کے ڈوبی ہے ہماری ٹیم میں یار. شاداب، شاہین. کہ جیسے تو نے اگر گینگز آف واسے پور پارٹ 2 دیکھا ہو نا تو اس میں منوج سردار خان جو ہے اس کے بڑے بیٹے کی شادی ہوتی ہے تو وہ جب بھی باپ کے ساتھ باہر کاروبار کے لیے نکلا ہوتا ہے نا تو وہ کہتا ہے اب اچھا ابو جی ہم گھر جائیں. تو وہ بھی باپ بھی دیکھتا ہے کہ ہاں بہن چود اس کو نئی شادی ہوئی ہے لینے کے چکروں میں دوبارہ کہتا ہے ہاں ہاں ٹھیک ہے جا. تو یہ وہ سین لگ رہے ہیں کہ یہ پریکٹس پہ آتے ہیں 2 بالیں کھیلی دماغ اور وہی ہے. پھر ہاں بابر سے کہا اچھا بابر جی ہم جائیں. آج میں پوز نمبر 73 ٹرائی کروں گا. وہی دماغ میں آ رہا ہے نا. مطلب فیلڈنگ کرتے ہوئے بھی آج تو میں مزے کی ایسے کر بات کے یہ پوسٹ ایسے سارے کوڑا وہی ہو ہوں. جاؤں گا. ایسے ہاتھ یہاں سے نکالوں گا کان کے اوپر سے اور ایسے رکھ کے ایسے پھر میں میری پوسٹ ٹریننگ اسٹریچنگ بھی ہو جائے گی. ہاں صحیح بات ہے. اس سے یاد آیا کہ ایک سوال تمام پاکستانی عوام کے ذہن پہ تھا پچھلے 1 مہینے سے 1.5 مہینے سے. از وسیم بھائی گیٹنگ سم؟ He probably is. لگ تو نہیں رہا تھا بالکل. ہر ایپیسوڈ میں جو تھی پویلین کی وہ صحیح غصے میں ہوتے تھے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اتنا مزہ آیا کہ غصہ آ گیا. اندر کا وحشت جاگ اٹھی. نہیں شنیریا بھابھی ہر وقت تو نہیں وسیم بھائی کے ساتھ ہوتی تو وسیم بھائی لیفٹ رائٹ شاٹیں تو مارتے ہوں گے. اتنے فیمس آدمی ہیں لیکن اب وسیم بھائی 57 یار. 52 تو ڈائبٹیز کے 57. 57 نہیں ہاں یار 57 کیسے؟ یار وسیم بھائی بہن چود 92 ورلڈ کپ میں 26-23 سال کا تھا. وسیم بھائی بڈھا ہو گیا ہے. 85 میں ڈیبیو کیا تھا جب ہم پیدا ہوئے تھے. ہاں یہ بات بھی ہے. 87 میں شاید 40 کے ہو 85 گئے میں. ہیں. ہاں صحیح بات ہے. I ہاں تو think 55 کا تو ہوگا بھائی. 15 کا تو ہوگا نا جب نہیں ڈیبیو he's کیا ہوگا. 57. He's 57. 57 ہاں 17 کا ہوگا جب ڈیبیو کیا ہوگا. صحیح بات ہے. باقی یار صحیح بات ہے. اس طرح سوچو تو بڈھے ہو ٹھیک. گئے ہم. بڈھے بڑھاپا سدھر جانا چاہیے. اب آ گیا بڑھاپا سدھر جانا چاہیے. وسیم بھائی لیکن تو کبھی وسیم کبھار تو ملنے جانا لیکن چاہیے. کبھی تو بیچ جانا چاہیے. نہیں کبھی نہیں کبھی تو وسیم بھائی موٹی سے بڈھا ملنے ہو گیا جانا چاہیے. بیسکلی اب he's 57. 57 ہاں. تو بھائی اور کوئی بات کرنی ہے آپ کو ارجن ٹنڈولکر وغیرہ کے بارے میں اور کچھ؟ نہیں بالکل نہ ٹینڈولکر کی بیٹی نہ اس کا بیٹا ٹینڈولکر سے ملتے ہیں ٹو بی ویری آنےسٹ. پھر کس سے ملتے ہیں بھائی؟ یار راجر بنی کے بچے ہو سکتے ہیں. گورے چٹے راجر خوبصورت. بنی کہاں سے گورا تھا؟ راجر بنی تو سانولا چاکلیٹ ہی تھا. نہیں بڑا ہینڈسم لڑکا تھا یار. راجر بنی تو ونود کھنہ جیسا تھا چاکلیٹ ہی. ہاں تو چاکلیٹی بچوں کے بچے گورے ہو سکتے ہیں. یہ کہاں سے بھائی؟ مطلب یہ نہیں کون سی آپ ٹینڈولکر لاجک کی لائے؟ بیوی تو گوری تھی نا. گوری ہے. تو تمہیں کیا لگتا ہے ٹینڈولکر سے ہی جیسی ہی پیڑی شکل ہے اس کی بیٹے کی؟ کون سی کوئی اعلیٰ شکل ہے؟ نہیں یار بڑا ہینڈسم بچہ ہے یار. کیسی باتیں کر رہے اچھا ہو یار؟ گڈ کہاں لکنگ سے بچہ ہے ہینڈسم ہے؟ یار.
پاگل یار ہو گئے ہو لمبا گیا چوڑا گڈ ہینڈسم لڑکا یہ ہے تمہیں یار. بچے کہاں سے پسند آنا شروع ہو گئے یار فواز پہلی کے تو ساتھ بات رہ یہ ہے رہے. وہ بچہ نہیں ہے, وہ کوئی 23-24 سال کا ہے. دوسری اچھا بات یہ ہے ہینڈسم کہ لڑکا بھائی ہے. وہ تو اس کی تو بالکل انسرکمسائز ڈک جیسی اس کی فگر ہے, بالکل بیچ سے موٹا اور سائڈوں سے پتلا, اوپر نیچے سے. نہیں یار ٹینڈولکر کا کہیں سے بیٹا نہیں لگتا وہ. یہ یہ ٹنڈولکر کا ہی لگتا ہے مینٹلٹی بالکل. ٹنڈولکر بھی مطلب بالکل ایک انفٹ قسم کا ایتھلیٹ تھا, اور ارجن ٹنڈولکر بھی انفٹ قسم کا ایتھلیٹ ہے. جیسے ٹانگیں کھول ارجن کے بھاگتا ہے ٹینڈولکر یار. کو ویسے بھاگتے دیکھو تو آپ کہتے ہاں ہو یار یہ بھی ایسا ٹوٹ لگتا کے ہے, گر جائے گا. ایسا لگتا ہے بطخ بھاگ رہی ہے ٹانگیں کھول کے نا دونوں. مجھے تو لگتا ہے وہ کہیں مڈ وے کلیپس ہی نہ کر جائے, لائک وہ ٹوٹ کے گر گئے. پہلے ایک ٹانگ ٹوٹی پھر دوسری ٹانگ ٹوٹی, تڑپنے لگا. جب تک وکٹ پہ پہنچے سب کچھ کلیپس کر گیا. ہاں اور پھر بولے سر اٹھا کے, میں نے سوچا مل لوں. ہنسیے بھائی, دیش آپ کو دیکھ رہا ہے. اب کوئی سڑا ہوا بیٹھا ہو نا, اسے یہی آگے بولنا چاہیے, ہنسیے بھائی دیش آپ کو دیکھ رہا ہے. چلو یار اور اسی یوں بات. ہاتھ کا کپ نہ بنا کے. شاباش. شاباش, میں نے سوچا مل لوں. چوکیدار ادھر آؤ, ٹوپی اتار کے مالک سے ملتے ہیں. چل یار میرے خیال میں اسی بات پہ, اسی اچھے نوٹ پہ ختم کرتے ہیں آج کی پوڈ کاسٹ. بہت مزہ آیا, میں نے ایک ہفتہ پہلے مس کیا. کہ اور بیسکلی میرا فل موڈ تھا کہ یار پوڈ کاسٹ مٹی پاؤ کیا کرنا ہے, لیکن پھر میں نے یہ ویڈیو دیکھی تو میں نے کہا سوچا کر لوں. میں نے سوچا کر لوں. صحیح بات ہے. چلو یار امیزنگ. ٹھیک ہے بھائی, پھر بات ہوتی ہے بعد میں, دیکھتے ہیں پاکستان کرکٹ میں اور کیا تہلکے مچتے ہیں. بہت جلدی جلدی ہو رہا ہے سب کچھ, اور ہم یہی تھا, ہم نے یہ سوچا تھا کہ بریک لیں گے, لیکن جیسے ہی ورلڈ کپ ختم ہوا پاکستان کرکٹ میں ایک تہلکے بازی شروع ہو گئی. ہم نے کہا چلو یار ہمیں اور مال مل گیا, بات کرتے ہیں. ویسے بھی ایک وہ جو شوق تھا ہمارا پاکستان کا نکلنے کا, تو وہ تھوڑی دنوں میں ختم ہو گیا تھا. ٹرو فین کی طرح ہم واپس آ گئے دوبارہ خوار ہونے. تو میں نے سوچا دوبارہ خوار ہو لوں. کتنی نیچرل لائن ہے, ہر جگہ فٹ ہوتی ہے. میں نے سوچا پوڈ کاسٹ کر لوں, میں نے سوچا دفتر آ جاؤں, میں نے سوچا باہر چلا جاؤں. ہماری تو ایسے لائف ایسی چل رہی ہے, میں نے سوچا یہ بھی کر لوں, میں سوچا کر لوں. اور اینڈ پہ وہ نا صحیح دیسی انکل والی ہنسی, ہی. کل اپنے باس کے ساتھ جا کے یہی بولنا, تو ان کے کمرے میں جا کے میں نے سوچا مل لوں, ابھی پیٹ پہ اس کے رکھ کے 3 بار, پھر دیکھ ہوتا کیا ہے. میں نے سوچا کہ آپ کو ذرا نکال دوں میں آفس سے باہر. چل یار پھر بات ہوتی ہے بعد میں, ٹھیک ہے. آپ پوڈ کاسٹ سننے کا بہت شکریہ آپ سب کا, اور اگر پسند آئے تو ضرور شیئر کریں اپنے لواحقین میں, اور ان سب کو ہمارا سلام دیجیے. ہماری طرف سے خدا حافظ, اپنا خیال رکھیں, اور اگلی ایپیسوڈ تک اجازت.